جتنی یہ کائنات پرانی ہے شاید زن زر زمین کا جھگڑا بھی اتنا ہی پرانا ہے۔ فقط چہرے بدل جاتے ہیں، جذبات کا بہاؤ وہی رہتا ہے۔ ویسے ہی نفس اپنی ذات کو اہمیت دیتا ہے اور پھر ہمیشہ کی طرح ایک چور خیال اسے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے جرائم کی جانب چپکے سے دھکیل دیتا ہے۔ انسان کتنی خوبصورتی اور مکاری سے ایک محبت پانے کے لیے دوسری تمام محبتوں کا خون کر کے جانے کیسے خوش اور مطمئن رہ لیتا ہے، مگر ایسا ہمیشہ ممکن نہیں، شاید کیونکہ ضمیر کی تلوار اسے نہ تو خوش رہنے دیتی ہے اور نہ ہی سکون کا سانس لینے دیتی ہے۔ وہ بھی بھاگتا پھر رہا تھا، اپنے ہی سائے سے خوفزدہ تھا، لیکن لہو کی ایک ایک بوند اپنے قاتل کا پتہ دے رہی تھی۔ ملک صفدر جیسے مسیحاؤں کو انصاف کے لیے ڈھونڈ رہی تھی۔ ایسے میں بھلا بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی اور پھر شر پھیلانے والوں کو خیر کبھی پناہ نہیں دیتا تو اسے کیسے پناہ مل سکتی تھی؟ ایک ماں جائے کی سنگ دلی اور خود غرضی کا دل خراش واقعہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ حاضر خدمت ہوں آپ سب کے پسندیدہ ملک صفدر حیا صاحب کی ڈائری سے ایک خوبصورت کہانی لے کر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی کافی پسند آئے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، حسب روایت آپ سے درخواست ہے کہ جو چینل پر ابھی آئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیجیے گا، کیونکہ یہیں پر ملیں گی آپ کو سب سے دلچسپ اور خوبصورت کہانیاں اور ناولز۔ اور اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور ایک خوبصورت سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو زیادہ پسند آئے تو اپنے فیس بک پر یا انسٹاگرام پر یا جو بھی میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں اس پر شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو اس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ مئی کا مہینہ جا رہا تھا، گرمی عروج پر تھی۔ دھوپ میں ایسی تیزی تھی کہ سورج کی شعاعیں بدن کے آر پار ہو جاتی تھیں، اور چند لمحے کھلے آسمان میں رہنے کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا کہ کھوپڑی میں سے بھیجا پگھل کر چہرے پر آ جائے گا۔ موسم شدید ہو یا لذیذ، سب اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، اور اس کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ مئی میں گندم کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس فصل کی پکائی کے لیے تیز دھوپ درکار ہوتی ہے۔ انسان اگر صبر اور شکر سے کام لے تو وہ قدرت کی بے بہا رحمتوں سے کما حق کا استفادہ کر سکتا ہے۔ ان دنوں گندم کی کٹائی کا دور چل رہا تھا۔ ایسی ہی ایک حبس زدہ صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک اندھونا خبر میری منتظر تھی۔ مرزا پور سے 2 افراد آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ایک بندے کا قتل ہو گیا۔ میں نے باری باری اطلاع کنندگان کے چہروں کا جائزہ لیا۔ وہ سیدھے سادے دیہاتی تھے۔ میں نے پوچھا کون قتل ہوا ہے؟ جیلا، ایک نے بتایا۔ اس کا نام تو جمیل ہے مگر لوگ اسے جیلا کہتے ہیں۔ قتل کی واردات کس جگہ ہوئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اور قاتل کون ہے؟ قاتل کا تو کچھ پتا نہیں سرکار، مسکین صورت والے ایک دیہاتی نے جواب دیا۔ جیلا کی شادی ہونے والی تھی، اس کی لاش ادھر کھیتوں میں پڑی ہے۔ میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ وہ مرزا پور سے تعلق رکھتے تھے اور یہ واقعہ بھی مرزا پور کے علاقے ہی میں پیش آیا تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع شیخوپورہ کے ایک دور دراز تھانے میں تھی۔ مرزا پور میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ مرزا پور نامی یہ گاؤں ضلعی سرحد پر واقع تھا۔ اس کی مغربی سمت میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد اور جنوبی سمت میں ضلع اوکاڑا تھا۔ ضلع اوکاڑا اور شیخوپورہ کے درمیان دریائے راوی رواں دواں تھا۔ اگر اوکاڑا سے مشرقی جانب سفر کریں تو راوی کے ساتھ ساتھ ضلع قصور اور پھر ضلع لاہور آتا تھا۔ شیخوپورہ بیک وقت راوی کے کنارے سے لاہور، قصور اور اوکاڑا سے جڑا ہوا تھا۔ یہی راوی آگے مغربی جانب ہڑپا اور ملتان کو ٹچ کرتا تھا، جبکہ اس کا بالائی کنارہ لائل پور اور ٹوبا ٹیک سنگھ سے لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور اطلاع کنندگان کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ تحت نگاہ کھیتوں کا وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ مرزا پور کی زرعی اراضی تھی جو مغربی سمت آگے بڑھ کر ضلع لائل پور کی اراضی سے مل جاتی تھی۔ لائل پور کی حدود میں پہلا گاؤں حویلی مراد تھا۔ مرزا پور اور حویلی مراد میں لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ دونوں اپنے اپنے ضلع کے سرحدی گاؤں تھے۔ جائے وقوع ایک ایسا کھیت تھا جس میں آدھی فصل کی کٹائی ہو چکی تھی اور آدھی فصل ابھی باقی تھی۔ مقتول جمیل عرف جیلا کی لاش کھیت کے اس حصے میں پڑی تھی جہاں کٹائی کا عمل جاری تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ کر جیلا کی لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ مقتول کی کھوپڑی کا برا حشر کیا گیا تھا۔ سر کے عقبی حصے میں کسی بھاری آہنی شے سے ایسی خوفناک ضرب لگائی گئی تھی کہ اس کی کھوپڑی چٹک کر رہ گئی تھی۔ کھوپڑی کی حالت بتاتی تھی کہ اس مہلک ضرب کے بعد وہ چند منٹ میں انا للہ ہو گیا ہوگا۔ سر والی چوٹ سے نکلنے والے خون نے اس کا چہرہ اور بدن کا بالائی حصہ تر بتر کر دیا تھا، تاہم اس وقت وہ خون جم کر خشک ہو چکا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق جیلا کو موت کے منہ میں گئے 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے الٹ پلٹ کر جیلا کی لاش کا معائنہ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ پر ایک پٹی بندھی دکھائی دی۔
پٹی والا کپڑا بھی خون آلود تھا اور یہ خون اس کے ہاتھ والے زخم سے خارج ہو کر کپڑے تک پہنچا تھا۔ جیلا کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر لگنے والی چوٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی بے خبری میں سر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کی لاش کے قریب ہی درانتی بھی پڑی ہوئی تھی اور ایک جانب کٹی ہوئی گندم کا انبار بھی دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ اپنی موت سے قبل مقتول بڑے انہماک سے گندم کی کٹائی میں مصروف تھا کہ کسی شکی القلب شخص نے کسی بھاری آہنی چیز سے ضرب لگا کر اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ جیلا کی لاش کا تفصیلی جائزہ کر لینے کے بعد میں نے جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ آلۂ قتل بازیاب نہ ہو سکا۔ جیلا کی لاش کو چلچلاتی دھوپ میں رکھنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ پھر موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہاں 1 درجن سے زیادہ لوگ موجود تھے، جن میں مقتول کا باپ رفیق اور بڑا بھائی شکیل بھی شامل تھا۔ یہ تینوں باپ بیٹے آج کل گندم کی کٹائی میں مصروف تھے۔ رفیق 15 ایکڑ اراضی کا مالک تھا اور یہی اراضی ان کا ذریعہ روزگار تھا۔ رفیق کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک کسان تھا۔ جوان بیٹی کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اسے لے کر ایک درخت کے نیچے آ بیٹھا۔ وہاں پر موجود افراد نے ہمارے لیے ایک چارپائی کا بندوبست کر دیا تھا۔ رفیق، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تمہارے بیٹے کی المناک موت کا بہت دکھ ہے۔ میں اسے زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ بہت جلد میں جیلا کے قاتل کو کفر کردار تک پہنچا دوں گا۔ تھانے دار صاحب، جیلا کی چند ماہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ پروہان سی آواز میں بولا۔ پتہ نہیں کس ظالم کی نظر اسے کھا گئی۔ جیلا کو جس ظالمانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ نفرت تھی۔ میں نے رفیق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تم مجھے بتاؤ کہ جیلا کی دشمنی کس شخص سے تھی؟ کسی سے نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جیلا تو اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے نہ تو دوست تھے اور نہ ہی دشمن۔ دونوں بھائی مل کر کھیتی باڑی میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی خواہ کسی کی جان نہیں لیتا۔ میں نے کہا، میں کسی بھی قیمت پر یہ نہیں مان سکتا کہ بغیر دشمنی کے تمہارے بیٹے کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں کیا کہوں جی، وہ بیچارگی سے بولا۔ سونارا بھی بہتر جانتا ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ چند ماہ بعد جیلا کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے رفیق کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے استفسار کیا۔ تم نے مقتول کا رشتہ کہاں طے کیا تھا؟ اپنے بڑے بھائی صدیق کی بیٹی سے، اس نے جواب دیا۔ نبیلہ صدیق کی اکلوتی بیٹی ہے۔ کیا تمہارا بھائی صدیق بھی مرزا پور ہی میں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، صدیق مرزا پور سے 8 میل دور ایک گاؤں حویلی مراد میں رہتا ہے جناب۔ وہاں اس کی مٹھائی اور دودھ دہی کی دکان ہے۔ اگرچہ مرزا پور اور حویلی مراد کے بیچ اور کوئی گاؤں نہیں پڑتا تھا، یہ دونوں دیہات زرعی اراضی کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، لیکن سرحدی تقسیم کی روح سے مرزا پور ضلع شیخوپورہ میں اور حویلی مراد ضلع لائل پور میں شمار ہوتا تھا۔ رفیق ایک بات کا سوچ سمجھ کر جواب دینا، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس رشتے کے حوالے سے تمہاری یا جیلا کی کسی سے کوئی ناراضی یا لڑائی وغیرہ تو نہیں ہوئی تھی؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اور ادھر حویلی مراد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جی میں سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے جیلا سے رشتہ طے ہونے سے پہلے نبیلہ کے لیے کوئی اور رشتہ بھی آیا تھا؟ کوئی ایسا رشتہ جسے تمہارے بھائی نے ٹکرا دیا ہو اور وہ جیلا کا دشمن بن گیا ہو؟ دیکھیے جی، جس گھر میں بیری کا درخت لگا ہو وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں۔ اسی طرح جس گھر میں جوان لڑکیاں یا لڑکی ہو وہاں رشتے بھی آیا ہی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے نبیلہ کے اور بھی رشتے آئے ہوں گے، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ صدیق کے انکار پر کوئی صدیق کا یا جیلا کا دشمن بن گیا ہو۔ اس سلسلے میں تو صدیق ہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال میں صدیق ہی سے کروں گا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، تم نے بتایا کہ تم تینوں باپ بیٹے مل کر کھیتی باڑی کرتے ہو، کیا کل بھی تم تینوں ہی کھیتوں میں موجود تھے؟ جی نہیں، میری کمر میں شدید تکلیف تھی، اس لیے میں گھر پر آرام کر رہا تھا۔ جیلا اور شیلا کو میں نے گندم کی کٹائی کے لیے کھیتوں میں بھیج دیا تھا۔ شیلا سے اس کی مراد جیلا کا بڑا بھائی شکیل تھا۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اب تمہاری کمر کی تکلیف کا کیا حال ہے؟ جناب کیا بتاؤں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس واقعے نے تو میری کمر ہی توڑ دی ہے۔ مجھے اپنی کوئی تکلیف یاد نہیں۔ میرا جوان جہان پتر قتل ہو گیا۔ میں رفیق کے جذبات اور احساسات کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ جوان بیٹی کی المناک موت نے بوڑھے باپ پر قیامت ڈھا دی تھی، اور بیٹا بھی وہ جس کی چند ماہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ میں نے جیلا کے بائیں ہاتھ پر ایک پٹی بندی دیکھی ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ کیا تم اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ وہ پٹی تو میں نے بھی دیکھی ہے تھاندار صاحب، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ کل صبح گھر سے جب وہ نکلا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ سلامت تھے، لیکن فصل کی کٹائی کے دوران میں اس کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے پٹی باندھی گئی تھی۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں، جیلا عموماً کتنے بجے تک کھیتوں سے گھر آ جایا کرتا تھا؟ ہم تینوں مغرب کی اذان سے پہلے ہی کام روک دیا کرتے تھے، اس نے بتایا، پھر ایک ساتھ ہی گھر جاتے تھے۔ کل تم کمر کی تکلیف کے باعث کھیتوں میں آئے ہی نہیں تھے، میں نے کہا۔ کیا جیلا اور شیلا مغرب کی اذان سے پہلے گھر پہنچے تھے؟
صرف شیلا پہنچا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ جیلا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ جب میں نے شیلا سے جیلا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ فصل کاٹتے ہوئے درانتی سے جیلا کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے جیلا کے ہاتھ پر پٹی باندھی اور اسے گھر جانے کے لیے کہہ دیا، پھر وہ خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اوہو، جیلا مغرب کی اذان سے پہلے ہی کھیتوں سے روانہ ہو گیا لیکن گھر نہیں پہنچا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ جیلا کتنے بجے کھیتوں سے نکلا تھا؟ اگر آپ یہ سوال شیلا سے کریں تو وہ آپ کو بہتر طور پر بتا سکے گا۔ وہ بے بسی سے بولا، میرا اب دماغ کام نہیں کر رہا تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہے، باقی کی پوچھ گچھ میں شیلا سے کرتا ہوں، میں نے کہا۔ بس تم آخری سوال کا جواب دے دو۔ جب گزشتہ رات جمیل عرف جیلا گھر نہیں پہنچا تو آپ لوگوں کو تشویش نہیں ہوئی؟ آپ لوگوں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ہم نے پورا مرزا پور چھان مارا تھا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ پوری رات ہم نے پریشانی میں جا کر گزاری ہے۔ اس کی ماں کا تو برا حال تھا۔ ہماری نظریں گھر کے دروازے پر لگی ہوئی تھی، ہوا سے دروازہ ہلتا تھا تو یہی لگتا تھا کہ جیلا آ گیا، لیکن وہ نہیں آیا، اور پھر صبح اس کی موت کی خبر آ گئی۔ جیلا کی موت کی خبر آپ لوگوں تک کس نے پہنچائی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ شوکت علی نے، رفیق نے بتایا۔ کون شوکت علی؟ مرزا پور ہی کا وسنیک ہے جی، اس نے جواب دیا۔ 4 سال پہلے فوج میں بھرتی ہوا تھا، آج کل چھٹی پر گاؤں آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے رفیق، میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اب تم گھر جا کر آرام کرو، اگر کوئی ضروری بات ہوئی تو میں تمہیں تھانے بلا لوں گا یا خود تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میں نے رفیق کو فارغ کرنے کے بعد موقع پر موجود افراد سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی خاص بات پتہ نہ چل سکی۔ تھوڑی دیر بعد فوجی جوان شوکت علی بھی وہاں آ گیا تو میں نے اس سے بھی 2 باتیں کر لیں۔ شوکت علی کی عمر 25 کے قریب رہی ہوگی، وہ ایک گبرو جوان تھا۔ میں نے رسمی الیک سلیک کے بعد اس سے کہا، شوکت علی، مجھے پتہ چلا ہے کہ جیلا کی لاش آج صبح تم نے دریافت کی ہے۔ میں نے نہیں، ڈبو نے، وہ زمانی انداز میں بولا۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، ڈبو کون؟ ڈبو میرے کتے کا نام ہے۔ اوہو، تھانے دار صاحب، میں نے ایک بل ڈاگ پالا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ اگرچہ میرا زیادہ تر وقت پاک وطن کی سرحدوں کی حفاظت میں گزرتا ہے، لیکن میں جب بھی چھٹی پر مرزا پور آتا ہوں تو ڈبو پر خاص توجہ دیتا ہوں، جس میں صبح کی سیر بھی شامل ہے۔ آج صبح بھی میں ڈبو کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں رفیق کے کھیتوں میں سے گزرا تو ڈبو نے ایک طرف گردن اٹھا کر زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی آواز پر توجہ دی اور اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا، پھر خود بھی اس کے ہمراہ بھاگنے لگا۔ ڈبو مجھے اس مقام پر لے گیا جہاں جیلا کی لاش پڑی تھی۔ بس یہ ہے ساری کہانی۔ کتا بہت حساس جانور ہے، اس کی سونگنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، اسی طرح اس کی سننے کی حس بھی قابل ذکر ہے۔ ڈبو نے اپنی قوت شامہ اور قوت سماعت کی مدد سے جیلا کی لاش کو دریافت کر لیا تھا۔ میں نے سب کو فارغ کیا اور شکیل عرف شیلا سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ مقتول جمیل عرف جیلا کی عمر کا اندازہ میں نے 20 کے آس پاس لگایا۔ شکیل عرف شیلا اپنے مقتول بھائی سے 5 سال بڑا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر مناسب الفاظ میں شیلا سے جیلا کو پیش آنے والے واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا، پھر پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے کل جیلا کو شام سے پہلے گھر بھیج دیا تھا، لیکن وہ گھر نہیں پہنچا اور آج صبح اس کی لاش ملی ہے۔ میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، وہ خوابناک لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کس ذلیل انسان نے میرے بھائی کی جان لے لی۔ بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اب میں جیلا کے بغیر کیسے جی سکوں گا؟ اس کی نم آنکھیں اندر سے کبوتر کے خون کے مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ یقیناً رفیق کی طرح وہ بھی ساری رات جاگتا رہا ہوگا۔ یہ لالی رت جگہ ہی کی تھی۔ اس پر مستزاد چھوٹے بھائی کی حسرت پاک موت نے اسے اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ذلیل انسان زیادہ دیر تک میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ میں نے شکیل کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا اور میرے ساتھ تعاون بھی کرنا ہوگا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جی، وہ ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں میں اتر آنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ آپ حکم کریں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا لہجہ اس کی سوچ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، مطلب یہ کہ اس کے الفاظ اور چہرے کے تاثرات میں ربط نظر نہیں آتا تھا۔ شاید یہ فرط غم کا نتیجہ تھا۔ جیلا کی ناگہانی موت نے اسے بری طرح نڈھال کر رکھا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے پچھلے روز جیلا کو شام سے پہلے گھر بھیج دیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ گندم کاٹتے ہوئے اس کے بائیں ہاتھ پر ترانتی چل گئی تھی، جس نے جیلا کی 2 انگلیوں کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ شیلا وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھی اور اسے گھر جانے کے لیے کہا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاتھ زخمی ہونے والا واقعہ کل کتنے بجے پیش آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ عصر کا وقت تھا جی، اس نے بتایا۔ میں نے اذان کی آواز بھی سنی تھی۔ تو کیا تمہارے کہنے پر جیلا گھر چلا گیا تھا؟ پتہ نہیں جناب، وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے دیکھا نہیں تھا۔ دیکھا نہیں تھا کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم دونوں بھائی ایک ہی کھیت میں فصل کی کٹائی نہیں کر رہے تھے؟ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جیلا تو اسی کھیت میں گندم کاٹ رہا تھا جہاں اس کی لاش پڑی ملی ہے، جبکہ میں دوسری جانب ایک اور کھیت میں تھا۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ وہ میرے کہنے پر کام چھوڑ کر گھر چلا گیا ہوگا، لیکن یہ تو کوئی اور ہی قصہ نکل آیا۔ مثلاً کون سا قصہ نکل آیا؟ میں نے بے سختہ پوچھا۔ یہی کہ وہ گھر نہیں گیا اور
وہ لکنت زدہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور ادھر ہی کام میں لگا رہا اور کسی بدذات نے اسے قتل کر دیا۔ بات کے اختتام پر وہ باقاعدہ ہچکیاں لینے لگا۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا اس کی حالت سنبھل جائے، پھر پوچھا، تم کون سے کھیت میں فصل کاٹ رہے تھے؟ اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، او وہ وہاں۔ مذکورہ کھیت جائے وقوع سے کافی فاصلے پر تھا۔ ان دونوں کھیتوں کے بیچ 4 یا 5 کھیت آتے تھے جن میں گندم کی فصل تیار کھڑی تھی۔ یہ سارے کھیت کم و بیش 15 ایکڑ اراضی رفیق کی ملکیت تھے جس میں فصل کی کٹائی کا عمل جاری تھا۔ ایک سرے سے جیلا اور دوسرے سرے سے شیلا گندم کی کٹائی کا کام کر رہے تھے۔ جائے وقوع گاؤں کی مخالف والی سمت میں تھا، جبکہ جس کھیت میں شیلا کٹائی کر رہا تھا وہ گاؤں والی سمت کی ایک سائٹ پر تھا۔ شیلا نے مجھے بتایا کہ گزشتہ روز اس نے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اپنا کام روکا اور پھر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب تم کام ختم کر کے گھر جا رہے تھے تو تم نے جیلا والے کھیت کی طرف جھانکا تھا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ نہیں جی، میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ جیلا گھر جا چکا ہوگا، لہٰذا میں بھی سیدھا گھر ہی چلا گیا تھا، لیکن جیلا گھر نہیں پہنچا تھا اور یہ تشویشناک بات تھی۔ کیا تم نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا؟ میں نے پورے مرزا پور میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ دکھی لہجے میں بولا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ آہ میرا بھائی، کیا تم جیلا کو تلاش کرتے ہوئے اپنے کھیتوں کی طرف بھی گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، میں ادھر نہیں گیا، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ سیدھی سی بات ہے جی، ادھر اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور جیلا کو تو میں نے عصر کے وقت ہی وہاں سے گھر بھیج دیا تھا، اس لیے کھیتوں میں جا کر رات کے اندھیرے میں سے تلاش کرنے کا خیال میرے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تمہارے خیال میں جیلا کی موت کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ مجھے کیا پتا جناب، وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، دیکھو شکیل، پولیس کے کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے۔ میں نے اس کی گھبراہٹ کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہمیں تفتیش کا آغاز کرنے کے لیے کسی اشارے کی ضرورت ہوتی۔ تمہارے باپ نے مجھے بتایا کہ جیلا کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ نہیں تھی اور تمہیں بھی کسی پر شک نہیں ہے، تو پھر تفتیش کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی؟ یہ تو تم بھی مانو گے کہ جس شخص نے بھی تمہارے بھائی کی جان لی ہے وہ اسے شدید نفرت کرتا تھا۔ تم نے جیلا کی لاش کا معائنہ کیا ہے نا؟ اللہ غارت کرے اس بدبخت کو، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں ہماری خوشیوں کو کس منحوس کی نظر لگ گئی۔ مقتول کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی رشتہ داری کا تنازع تھا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر شکیل سے پوچھا، کیا جیلا کا کسی سے رقم کے لین دین کا کوئی معاملہ تھا؟ نہیں جی، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ اگر ایسا کچھ تھا تو وہ جیلا ہی کو پتا ہوگا۔ یہ تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ فی الحال شکیل سے کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا میں نے اسے اس تاکید کے ساتھ فارغ کر دیا، شکیل تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، جیسے ہی تمہیں کوئی خاص بات پتا چلے مجھے فوری اطلاع کرنا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور میں دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے تھانے واپس آ گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب سورج بقول کسے سوا نیزے پر آ چکا تھا اور ہر گوشت پوست کے جاندار کو تکا بوٹی بنانے کے موڈ میں تھا۔ قتل کی کسی بھی واردات کی تفتیش میں 2 چیزیں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اول قتل کا محرک، دوم آلۂ قتل، اور جیلا کے قتل کے سلسلے میں ابھی تک یہ دونوں چیزیں میری دسترس سے باہر تھی۔ میری اب تک کی پوچھ گچھ کے نتیجے میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ مقتول کی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا، کیونکہ جس انداز میں جیلا کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تھا وہ شدید ترین ناپسندیدگی اور گہری نفرت کو ظاہر کرتا تھا۔ اور جہاں تک آلۂ قتل کا معاملہ تھا تو میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ کوئی آہنی سلاخ، کوئی ہتھوڑا یا کوئی لوہے کی بھاری شے ہو سکتی تھی۔ جیلا کی کھوپڑی کا کبھی حصہ اتنی بے دردی سے چٹکایا گیا تھا کہ بھیجا بھی باہر چانکنے لگا تھا۔ یہ کاری ضرب شدید طیش اور غیظ و غضب کے عالم میں ہی لگائی گئی تھی۔ میں نے اپنے ایک سادہ لباس اہلکار کو اس کام پر مامور کر دیا کہ وہ مرزا پور میں گھوم پھر کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ مقتول کی کسی شخص کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی یا کم سے کم ناراضی تو نہیں تھی۔ میں نے ایسے ہی ایک اور سادہ لباس اہلکار کو حویلی مراد روانہ کر دیا۔ رفیق نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول جیلا کی اپنے تایا کی بیٹی نبیلہ سے شادی ہونے والی تھی۔ مقتول کا تایا صدیق حویلی مراد نامی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس اہلکار نے حویلی مراد میں سنگن لینا تھی کہ شاید قتل کی اس واردات کا کوئی سراغ مل جائے۔ یہ دونوں اہلکار ہاتھ سے مستعد اور کھوج لگانے کے ماہر ثابت ہوئے تھے جبھی میں نے انہیں اس نوعیت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ایک اہم اطلاع مجھ تک پہنچی۔ اطلاع کنندہ بھی ایک کسان ہی تھا جس کی زمین شیخو پورہ اور لائل پور کی سرحد کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ مذکورہ کسان کا نام مشتاق باجوہ تھا۔ میں نے مشتاق باجوہ کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ مشتاق باجوہ کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک پستہ قامت اور فربہ اندام شخص تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، باجوہ جی کیا خبر لائے ہو؟ میرے کھیتوں میں ایک ہتھوڑا ملا سرکار، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ بس جی یہی بتانے آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ کیسا ہتھوڑا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں ہے وہ ہتھوڑا؟ وہ تو ادھر میرے کھیتوں ہی میں پڑا ہے، وہ جلدی سے بولا۔
میں نے اسے اٹھانے یا ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ مجھے پتا چلا ہے جیلا کو کسی ایسے اوزار سے ہلاک کیا گیا، اس لیے میں نے اس ہتھوڑے کو بالکل نہیں چھیڑا اور سیدھا آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ یہ تم نے عقلمندی کا ثبوت دیا باجوہ۔ میں نے سراہنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا، وہ خوش ہو گیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور مشتاق باجوہ کی میت میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں مذکورہ ہتھوڑا پڑا ہوا تھا۔ دھوپ کا زور تو ٹوٹ چکا تھا، تاہم فضا میں ابھی تک حدت اور تمازت موجود تھی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کم و بیش 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے اکڑوں بیٹھ کر اس ہتھوڑے کا جائزہ لیا اور میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ ہتھوڑے کے سر پر یعنی اس کے آہنی حصے پر خشک خون لگا ہوا تھا اور اس جمے ہوئے خون میں مجھے چند بال بھی چپکے دکھائی دیے۔ مذکورہ ہتھوڑے کا سر اتنا وزنی تھا کہ اس کی ایک ہی ضرب کسی بھی انسان کی کھوپڑی کو چٹکانے کے لیے کافی تھی۔ اگر جمیل عرف چیلا کو اسی ہتھوڑے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا تو پھر یہ بات بھی طے تھی کہ اس کے سر پر جمع ہوا خون اور اس خون کے ساتھ چپکے ہوئے بال یقیناً چیلا ہی کے تھے۔ مشتاق باجوہ سے رسمی سی پوچھ گچھ کے بعد میں مذکورہ متوقع آلۂ قتل کو اپنے ساتھ لے آیا اور مشتاق باجوہ کو ہدایت کر دی کہ وہ اگر کوئی بھی غیر معمولی بات دیکھے یا محسوس کرے تو فوراً مجھے اطلاع دے۔ اس نے میرے احکام پر عمل کرنے کا یقین دلایا تھا۔ مشتاق باجوہ کی اراضی شیخو پورہ اور لائل پور کی سرحد کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تاہم اس کا شمار مرزا پور یعنی شیخو پورہ ہی میں ہوتا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دوسری جانب ضلع لائل پور کا پہلا گاؤں حویلی مراد تھا، جہاں مقتول کا تایا صدیق حلوائی رہتا تھا۔ مرزا پور اور حویلی مراد میں 8 میل کا فاصلہ حائل تھا، جس کے 2 میل شیخو پورہ میں اور 6 میل لائل پور کے علاقے میں آتے تھے۔ جیلا کا قتل مرزا پور یعنی کہ شیخو پورہ میں ہوا تھا اور یہ ہتھوڑا شیخو پورہ کے آخری کنارے پر مشتاق باجوہ کے کھیتوں سے ملا تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اگر اسی ہتھوڑے سے جیلا کو قتل کیا گیا تھا تو قاتل اپنا کام کرنے کے بعد لائل پور کی طرف گیا تھا اور راستے میں اس نے یہ ہتھوڑا مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ اس کا ایک اور بھی مطلب تھا اور وہ یہ کہ قاتل کا تعلق لائل پور کے سرحدی گاؤں حویلی مراد سے ہو سکتا تھا۔ اس خیال نے میرے اندر سنسنی کی ایک لہر سی دوڑا دی۔ اگر میں درست سمت میں سوچ رہا تھا تو پھر اس امر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ جیلا کے ساتھ دشمنی حویلی مراد کی جانب سے کسی نے کی تھی۔ میں نے مذکورہ خون آلود ہتھوڑے کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ اس کے سر پر پائے جانے والے بال جیلا ہی کے تھے یا کسی اور کے۔ ویسے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں آلۂ قتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر یہ ہتھوڑا کسی دوسری جگہ استعمال ہوا ہوتا تو پھر اس کے سر پر انسانی بالوں کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اور وہ بھی خون میں چپکے ہوئے بال۔ اگرچہ مرزا پور اور حویلی مراد کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن حویلی مراد کا علاقہ میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا تھا، کیونکہ حویلی مراد ضلع لائل پور میں تھا اور مرزا پور ضلع شیخو پورہ میں۔ میں نے آئندہ روز حویلی مراد جانے کا پروگرام ترتیب دیا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میرے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ حویلی مراد کا دورہ کافی سودمند ثابت ہوگا، شاید یہ میری چھٹی حص تھی۔ آئندہ روز میں علیل صبح لائل پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگر میں حویلی مراد جانے کے لیے کھیتوں والا راستہ اختیار کرتا تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا، لیکن مجھے ڈائریکٹ وہاں نہیں جانا تھا۔ اس سلسلے میں محکمہ جاتی خانہ پوری بہت ضروری تھی۔ حویلی مراد ضلع لائل پور میں تھا اور یہ علاقہ میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا تھا، لہٰذا وہاں کسی قسم کی تفتیش سے پہلے متعلقہ افراد کو اطلاع دینا ضروری تھا۔ میں پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لائل پور پہنچا، وہاں متعلقہ افسران کو اپنی آمد کی غرض و غائیت سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد میں اس تھانے میں پہنچ گیا جس کی حدود میں حویلی مراد آتا تھا۔ وہاں کا تھانہ انچارج میرا پرانا شناسا تھا۔ اس نے میرا پرتپاک استقبال کیا اور جب میں نے اسے اپنی آمد کے بارے میں بتایا تو اس نے دوستانہ انداز میں کہا، ملک صاحب اپنے خواہ ہیڈ کوارٹر میں حاضری لگانے کی زحمت کی، سیدھا میرے پاس آ جاتے، یہ تھانہ بھی آپ ہی کا ہے۔ آپ کی محبت اور خلوص کی میں دل سے قدر کرتا ہوں۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ضابطے کی کارروائی بھی ضروری ہے نا، اگر کوئی کام طریقے سلیقے سے ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، واقعی اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ چاہیں تو میرے عملے میں سے 1-2 اہلکار بھی اپنے ساتھ لے جائیں، آپ مجھے ہر قسم کے تعاون کے لیے ہمیشہ تیار پائیں گے۔ میرا خاص آدمی سادہ لباس میں پہلے سے حویلی مراد میں موجود تھا۔ میں نے تھانہ انچارج کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ جناب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ لگانے کی ضرورت نہیں۔ میں بہت سادگی کے ساتھ مقتول کی ہونے والی سسرال سے تھوڑی پوچھ گچھ کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ کسی بھی مرحلے پر اگر میری یا میرے عملے کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو کسی تکلف کی ضرورت نہیں، میں حاضر ہوں۔ ضرور بتاؤں گا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور کوئی خاص بات پتہ چلی تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اس اعتماد اور بھروسے کا شکریہ ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ تھانہ انچارج نے ٹھنڈے مشروب سے میری تواضع کی اور مجھے ایک تانگے میں بٹھا کر حویلی مراد کی جانب روانہ کر دیا۔ حویلی مراد کا نام چودھری مراد علی کے نام پر رکھا گیا تھا، لیکن اب چودھری مراد اس دنیا میں باقی نہیں تھا۔ کافی عرصہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان دنوں چودھری مراد کا پوتا چودھری امداد اس گاؤں کا والی وارث تھا۔ مجھے پتا چلا کہ چودھری امداد علی کے باپ چودھری شمشاد علی کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔
उसके बाद चौधरी इमदाद अली ने उस गांव की चौधराहट संभाल ली थी। मैं चौधरी इमदाद और उसकी हवेली को नजरअंदाज करते हुए पूछता पाछता सीधा सिद्दीक हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। मज़कूरा दुकान बंद थी। मैंने पड़ोसी दुकानदार से पूछा, सिद्दीक ने आज दुकान नहीं खोली? उसने आंखें मीच कर खोली, फिर गहरी नजर से मुझे देखते हुए बोला, आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या आप हवेली मुराद में नए हो? मैं इस वक्त सिविल ड्रेस में था। अगर मैं पुलिस के यूनिफॉर्म में होता तो ये दुकानदार मुझे देखते ही चौंक जाता। मैंने उस उम्र रसीदा शख्स के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ चाचा, मैं इधर 1-2 बार ही आया हूँ। कहाँ से आए हो जवान? वो दिलचस्पी से बोला, टोबा टेक सिंह से आया हूँ। सिद्दीक से मेरी दूर की रिश्तेदारी है, उसी से मिलने आया था, लेकिन उसकी दुकान बंद पड़ी है। लगता है मुझे अब उसके घर ही जाना होगा। घर जाने का भी कोई फायदा नहीं, सदीक हलवाई के पड़ोसी दुकानदार ने बताया। फायदा क्यों नहीं चाचा? मैंने सवालिया नजरों से उसे घूरा। उस शख्स की उम्र 60 से मुतजाविज थी, ताहम वो साटा पाटा की अमली तफसीर दिखाई देता था। सिद्दीक हलवाई की दुकान के बराबर में उसने परचून की दुकान खोल रखी थी। मेरे सिफसार पर उसने बताया, घर में कोई भी नहीं है, वो सब लोग उधर मिर्जापुर गए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक सिद्दीक हलवाई की फैमिली में उसकी बीवी कनीस फातिमा और बेटी नबीला के सिवा और कोई नहीं था। मैंने कहा, चाचा तुम्हारा मतलब है सिद्दीक, उसकी घरवाली और बेटी तीनों मिर्जापुर गए हैं? जी मेरा यही मतलब है। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। इस वक्त सिद्दीक के घर पर ताला लगा हुआ है। मुझे ये अंदाजा कायम करने में जरा सी भी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि जिला के कत्ल की खबर हवेली मुराद पहुंच चुकी थी, वरना सिद्दीक एंड कंपनी का बाजमात मिर्जापुर चले जाने का कोई जवाब नहीं बनता था। उस दुकानदार का नाम मुझे खैरुद्दीन मालूम हुआ था। खैरू चाचा, मैंने तशवीश भरे लहजे में सिफसार किया, ये अचानक सिद्दीक बीवी बच्चों के साथ मिर्जापुर क्यों चला गया? सब खैर तो है ना? खैर नहीं है पुत्र, वो दुखी शक्ल बनाते हुए बोला। सिद्दीक ने अपनी कुड़ी की शादी छोटे भाई के बेटे से तय कर रखी थी। उस लड़के को किसी ने कत्ल कर दिया। ओफो, तुम रफीक के छोटे भाई जमील और जिला की बात कर रहे हो ना? हाँ पुत्र, उसने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। कल दिन में मिर्जापुर से जिला के कत्ल की खबर आई थी और ये लोग कल शाम से पहले यहाँ से रवाना हो गए थे। चाचा खैर खासा बातूनी वाक़या हुआ था। मैंने इसकी इसी फितरत या आदत से फायदा उठाने की कोशिश की और बड़े धीमे और गैर महसूस अंदाज में उसे घिसने लगा। पिछली दफा जब सिद्दीका मेरे पास टोबा टेक सिंह आया था तो उसने बताया था कि इस साल जैसे ही गर्मियां खत्म होंगी वो नबीला की शादी कर देगा। उसका इरादा तो यही था, मगर वो रंजीदा हो गया। अब तो जिला ही नहीं रहा, फिर नबीला की उससे शादी कैसे होगी? हाय बेचारे, सदीका की एक ही बेटी है और उसकी खुशियां देखना भी नसीब न हुई। मैंने दिल शिकस्ता लहजे में कहा, ये दुनिया दुखों की नगरी है पुत्र। वो फलसफियाना अंदाज में बोला। सिद्दीका के पहले 2 बेटे 2 साल 5 साल की उम्र में फौत हो गए थे। ये नबीला अमजद और माजिद के बाद पैदा हुई थी। सिद्दीका का ख्याल था कि वह नबीला की शादी अपने छोटे भाई रफीक के बड़े बेटे शकील से करेगा। दोनों जानिब रिश्ते की बात चली, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो बोलते बोलते रुक गया। सब कुछ कैसे बदल गया? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। पुत्र, तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो अचानक मुस्तफसर हुआ। और ये भी बताओ, उधर टोबा टेक सिंह में तुम करते क्या हो? चाचा, मेरा नाम मलक जवाद है, मैंने जवाब दिया, और मैं जमींदारा करता हूँ। अल्लाह ने चंद किले जमीन दे रखी है, बस इज्जत शर्म से गुजारा हो रहा। मलक जवाद बहुत कलामी के अंदाज में बोला। सिद्दीका ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। हमारी बहुत दूर की रिश्तेदारी है चाचा जी, और मिलना जुलना भी बहुत कम होता है। मैंने बात बनाते हुए कहा। फिर अपने मतलब की तरफ आते हुए पूछा, चाचा तुम बता रहे थे कि सिद्दीका नबीला की शादी शकील और शीला से करना चाहता था, फिर सब कुछ बदल गया? हाँ पुत्र, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। रिश्ते की बात तकरीबन तय होने ही वाली थी कि जिला ने जिद पकड़ ली। कैसी जिद? मैंने पूछा। वो नबीला से शादी करना चाहता था, खैरू चाचा ने बताया। सिद्दीका को जब इस बात का पता चला तो उसने ज्यादा मज़ाहमत नहीं की। वो अपने छोटे भाई के दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें अपनी सगी औलाद की तरह समझता है। उसने रफीक से कहा, फीका, मेरे लिए तुम्हारे दोनों बेटे बराबर हैं। नबीला की शादी शीला से हो या जिला से, वो तुम्हारे घर ही में जाएगी। शीला के बारे में मेरा ख्याल इसलिए था कि वो बड़ा है, उसूली तौर पर पहले बड़े बेटे की शादी होनी चाहिए। हाँ सिद्दीक, कहते तो तुम ठीक ही हो, रफीक ने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन जिला जिद कर रहा है कि वो नबीला से शादी करेगा। ठीक है रफीक, हम जिला की जिद पूरी कर देते हैं, सिद्दीक ने हतमी लहजे में कहा। हमें अपनी औलाद की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। पुत्र जवाद अपनी बात की वजाहत करने के बाद खैरू चाचा मुझसे मुखातिब हुआ। मैं समझता हूँ सिद्दीका का चूंकि कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसे जिला की ख्वाहिश की कुछ ज्यादा ही परवाह थी। खैर, दोनों तरफ किसी को कोई एतराज नहीं था, लिहाजा नबीला का रिश्ता जिला से तय हो गया और सिद्दीक ने सुख की सांस ली कि बेटी ठिकाने लगी, वरना वो खासा परेशान रहने लगा था। आखिरी जुमला खैरू चाचा ने बड़े मानी खैज अंदाज में अदा किया था, लिहाजा मैंने सवाल करने में जरा देर न की। सिद्दीका किस बात के लिए परेशान था चाचा? पुत्र, तुम काफी समझदार और सियाने हो, वो समझाने वाले अंदाज में बोला। जिस घर में जवान लड़की होती है वहाँ सबकी नजरें लगी रहती हैं। कोई भी रिश्ता भेज दे, आप उसके सर में डंडा थोड़ी मार सकते हैं। ठीक कहते हो चाचा, मैंने कुरैद का अमल जारी रखते हुए कहा। क्या नबीला के और भी रिश्ते आए हुए थे? हाँ, यहाँ हवेली मुराद में भी बाज लोग जमीला के रिश्ते में दिलचस्पी ले रहे थे।
لیکن صدیقہ چونکہ نبیلہ کو اپنے بھائی کے گھر میں بھی آنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سب کو منائی کرتا رہا۔ وہ اس انکار والے معاملات سے خاصا پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ بعض لوگ انکار سن کر ناراض بھی ہو جاتے تھے۔ کمالے سے تو اس کی اچھی خاصی منہ ماری بھی ہو گئی تھی۔ کون کمالہ؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کمال دین لوہار پتر، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ادھر حویلی مراد میں ایک ہی لوہار ہے۔ کمالہ اپنے بیٹے جمعہ کی شادی نبیلہ سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جمعہ نبیلہ پر عاشق ہو گیا تھا، مگر صدیقہ نے چٹا انکار کر دیا، اور اچھا ہی کیا۔ میرے اندر سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کوئی اہم بات سامنے آنے والی ہے۔ میں خیرو کے نزدیک کھسک آیا اور پوچھا، چاچا تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کمالہ کے بیٹے جمعہ میں کوئی عیب ہو۔ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ وہ آنکھیں سکوڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جمعہ میں کوئی ایک نقص ہو تو بتاؤ نا۔ اس کی ایک آنکھ کا چراغ گل ہے، اس لیے سب اسے کانا جمعہ کہتے ہیں۔ آج تک کسی نے اسے سیدھے نام جمال دین سے نہیں پکارا۔ پھر وہ کچھ کرتا کراتا بھی نہیں، اپنے بوڑھے باپ کی مدد کرنے کی بجائے وہ سارا دن آوارہ گردی میں گزار دیتا ہے۔ ایسے لفنگے آوارہ سے صدیقہ کیسے اپنی پھول ایسی بیٹی کی شادی کر دیتا؟ ٹھیک کہتے ہو چاچا، ماں باپ کو اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں نے تائیدی انداز میں کہا، پھر پوچھا، صدیقہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا، یہ اس کا حق تھا، پھر منہ ماری کیسی؟ کمالہ تو انکار سن کر خاموش ہو گیا تھا، خیرو نے بتایا، مگر کانا جمعہ اس پر بہت تل ملایا تھا۔ اس نے ادھر ادھر ایسی باتیں بھی کی جن سے دھمکی جھلکتی تھی۔ مثلاً اس نے کسی سے کہا، میں لوہار کی اولاد ہوں، میرا ہاتھ کسی ہتھوڑے سے کم نہیں، ایک بھی ہاتھ پڑ گیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اوہو، واقعی؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جمعہ کے اس جملے میں تو خطرناک دھمکی پوشیدہ۔ میرا خیال ہے یہ سب اس کی چنچلاہٹ کا نتیجہ تھا، خیر دین نے کہا۔ جمعہ کی ایسی باتیں سن کر ہی صدیقہ نے کمالہ لوہار سے بات کی تھی، تھوڑی گرما گرمی ہوئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ خیر وہ معاملے کے رفع دفع ہونے کی بات کر رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج جٹی تھی۔ میں نے جیلا کی لاش کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اس کے سر کے عقبی حصے میں کسی بھاری آہنی شے سے ضرب لگا کر کھوپڑی کو چٹکھایا گیا تھا، اور پھر مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں سے ایک خون آلود ہتھوڑا بھی برآمد ہوا تھا، جس پر جمے ہوئے خون میں انسانی بال بھی چپکے ہوئے تھے۔ اغلب امکان یہی تھا کہ جیلا کو اسی ہتھوڑے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور اب خیرو چاچا مجھے کانا جمعہ کے نادر خیالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں لوہار کی اولاد ہوں، میرا ہاتھ کسی ہتھوڑے سے کم نہیں، ایک ہاتھ بھی پڑ گیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ میں نے کانا جمعہ کے نام پر دائرہ لگایا، لیکن خیرو چاچا پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میری اندرونی کیفیت کیا ہے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، چاچا تم نے سن رکھا ہوگا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ بس جمعہ کی وہ بات بھی ایسی ہوگی۔ ہاں پتر، میرا بھی یہی خیال ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ مٹی پاؤ اس کمینے کی باتوں پر۔ اسی لمحے مجھے اس کانسٹیبل کی جھلک نظر آئی جسے میں نے گزشتہ روز حویلی مراد روانہ کیا تھا۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا، لیکن ظاہر ایسے ہی کر رہا تھا کہ اسے خیر دین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کانسٹیبل مجھے دیکھ کر ہی ادھر آیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے محسوس کر لیا کہ اس کے پاس کوئی اہم خبر ہے۔ میں نے خیر دین کو نپٹانے کی غرض سے کہا، ٹھیک ہے چاچا، میں اب چلتا ہوں، صدیقہ واپس آئے تو اسے میرا سلام ضرور دینا، میں اگلے ہفتے دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے پتر، میں صدیقہ کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا، اس نے کہا۔ میں اسے سلام کر کے گلی میں ایک جانب چل پڑا۔ میں نے کانسٹیبل کو کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں کیا تھا۔ میں خیر دین پر اس حوالے سے کوئی تاثر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ کانسٹیبل بھی میرے پیچھے آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میں گلی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ کانسٹیبل باسط علی میرے قریب آ گیا۔ میری طرح وہ بھی سادہ لباس میں تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، ملک صاحب آپ یہاں؟ ہاں، میں ذرا صدیق کو چیک کرنے آیا تھا، میں نے جواب دیا، مگر وہ لوگ تو کل شام سے ادھر مرزا پور گئے ہوئے ہیں۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جیلا کی موت کی خبر جیسے ہی یہاں پہنچی، یہ لوگ روانہ ہو گئے تھے۔ تم نے اب تک کیا ریسرچ کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جناب، مجھے پتا چلا ہے کہ جب جیلا پہلی مرتبہ حویلی مراد آیا تھا تو اس کا جیرا سے اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا، باسط علی نے بتایا، اور جیرا نے جیلا کو کافی پھینٹی شنٹی بھی لگائی تھی۔ یہ جیرا کون ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ادھر حویلی مراد ہی کا وسنیک ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس کا نام تو نذیر ہے، مگر پورے گاؤں میں وہ جیرا کے نام سے مشہور ہے۔ تانگا چلاتا ہے، لاری اڈے سے سواریوں کو حویلی مراد تک لے کر آتا ہے، کافی اکڑ مزاج اور ہاتھ چھوٹا ہے۔ اس کا سارا اکڑ پن تو میں ناک کے راستے نکال دوں گا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتاؤ، جیرا سے جیلا کا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ یہ معلوم نہیں ہو سکا ملک صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ میں نے کئی لوگوں سے اس بارے میں پوچھا، مگر کسی نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جیرا کو پھڈا کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہواؤں سے بھی جھگڑا کر لیتا ہے۔ اس جیرا بلیڈ سے تو ملاقات کرنی ہی پڑے گی۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کا واقعہ ہے جب جیرا اور جیلا میں مار پیٹ ہوئی تھی؟ اور لگ بھگ 2 ماہ پہلے جناب، باسط علی نے جواب دیا۔ ہم چلتے ہوئے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے کہ میں نے سامنے سے 2 پولیس اہلکاروں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ سیدھے ہماری طرف آ رہے تھے۔ پاس آ کر ان دونوں نے مجھے سیلیوٹ کیا، پھر ایک نے کہا، ملک صاحب ہمیں انچارج صاحب نے بھیجا۔ کیوں، سب خیریت تو ہے نا؟
میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان کی طرف دیکھا۔ جی خیریت ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ ہم آپ کے کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ کو جو بھی تفتیش کرنا ہے وہ ضرور کریں۔ انچارج صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کے قریب رہیں اور کسی سلسلے میں آپ کو اگر ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم آپ کا حکم بجا لیں۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ انچارج نے اپنے 2 اہلکاروں کو مجھ پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ پوچھ گچھ کے لیے مجھے فری ہینڈ دے چکا تھا، لیکن حویلی مراد چونکہ اس کے تھانے کی حدود میں آتا تھا، لہٰذا وہ باخبر رہنا چاہتا تھا کہ کسی اور علاقے کا تھانے دار اس کے تھانے کی حدود میں کس قسم کی تفتیش کرتا پھر رہا ہے۔ مجھے انچارج کا یہ اقدام بالکل برا نہیں لگا، یہ اس کا حق تھا اور فرض شناسی کا حصہ بھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ ہمارے ساتھ ہی رہو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ مجھے جب بھی تم لوگوں کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی میں بتا دوں گا۔ ویسے مجھے اپنا ایک بندہ یہاں مل گیا ہے۔ پھر باسط علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بندہ مرزا پور کا رہنے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، اب یہ میرے ساتھ ہی واپس جائے گا۔ انہوں نے باری باری تنقیدی نگاہوں سے باسط علی کی طرف دیکھا، لیکن کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ایک سے پوچھا، کانا جمعہ کس طرف رہتا ہے؟ جمعہ جانچنار، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کمال الدین لوہار کا بیٹا جی، اس کا گھر ادھر مسجد کے ساتھ ہی ہے۔ یہ جمعہ جانچنار کی کیا کہانی ہے؟ یہ اس کا تکیہ کلام ہے ملک صاحب، وہ اکثر یہ جملہ دہراتا رہتا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ بس جناب، روگی لوگوں میں کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوتا ہی ہے نا۔ جمعہ بھی بس ایسا ہی ہے۔ روگی سے اس کی مراد تھی کانا، یعنی ایسا شخص جس کے اندر کوئی عیب موجود ہو، جس کی کوئی رگ ٹیری ہو۔ اور جیرا کوچوان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی ادھر حویلی مرادی میں رہتا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے سنا ہے جیرا کا 2 ماہ پہلے مقتول جیلا کے ساتھ کوئی پھڈا ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو، لیکن ہمیں اس کی خبر نہیں، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ ہمارے پاس جب تک کسی کی شکایت نہیں آتی ہم کوئی کارروائی نہیں کرتے، اور جب شکایت آ جاتی ہے تو ظاہر ہے جی، پھر تو ایکشن لینا ہی پڑتا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ فریادی کی شکایت دور کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، بس تو پھر تم دونوں ایکشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، سمجھ لو میں شکایت کر رہا ہوں۔ ان دونوں نے الجھن زدہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگے۔ ایک نے پوچھا، آپ کیسی شکایت ملک صاحب؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بخش لہجے میں کہا۔ شکایت بہت سادہ سی ہے، میں یہاں جمیل عرف جیلا آف مرزا پور کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں آیا ہوں، اور مجھے شک ہے کہ اس معاملے میں جمعہ یا جیرا کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اوہو، اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں جیرا اور جمعہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ میں خود کر لوں گا، تم ان دونوں کو پکڑ کر تھانے لے آؤ، میں تمہارے انچارج صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے ملک صاحب۔ یہ کے بعد دیگرے انہوں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تھانے کی جانب سفر کے دوران باسط علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب جیرا والا معاملہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جمعہ کا کیا قصہ ہے؟ بڑا دلچسپ اور اہم قصہ ہے، میں نے کہا۔ جمعہ مقتول کی منگیتر نبیلہ پر عاشق ہو گیا تھا، اور اس نے نبیلہ کا رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن ادھر سے چٹا انکار ہو گیا، جس پر یہ بہت دل ملایا تھا، اور مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کی تھی، جس سے خطرناک دھمکی کی جھلک نظر آتی تھی۔ ابھی تک میں اس کیس پر اپنی گرفت مضبوط نہیں کر سکا ہوں، لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ ہم تھوڑی دیر بعد تھانے پہنچ گئے۔ میں نے تھانہ انچارج کو مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کیا، اور پھر کہا، میں جیرا اور جمعہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، ملک صاحب کیا ان بندوں سے یہیں پر پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی؟ وہ تو سکتی ہے، لیکن قتل کی واردات چونکہ میرے تھانے کی حدود میں ہوئی ہے، لہٰذا میں ان مشکوک افراد سے تفتیش بھی اپنے تھانے ہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، جیسے آپ کی مرضی ملک صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے علاقے کے بندوں کے ساتھ میرے تھانے میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، میں نے اطمینان دلانے والے انداز میں کہا۔ یہ دونوں صحیح سلامت آپ کو واپس مل جائیں گے، اور نہ جی، فکر والی کوئی بات نہیں۔ اگر ان دونوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا مقتول والے معاملے سے کوئی کنیکشن ملتا ہے تو آپ ان کی ہڈیوں کا سرما بھی بنا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہڈیوں تک جانے کی نوبت نہیں آئے گی، میں نے مانی خیز انداز میں کہا۔ گوشت اور پوست ہی سے کام چل جائے گا، وہ پرمانی انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اگلے روز پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول جیلا کی موت 19 مئی کو عصر اور مغرب کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سر میں لگنے والی وہ کاری ضرب تھی جس نے مقتول کی کھوپڑی کا عقبی حصہ بری طرح چٹخا دیا تھا۔ مقتول کے سر پر یہ وار اس کی بے خبری میں کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ بھی منسلک تھی، جس کے مطابق اس کے معدے سے کسی نشہ ور ادویہ کے آثار ملے تھے۔ یا تو مقتول کسی نشے کا عادی تھا، اور یا پھر کھانے کے ساتھ کوئی نشہ ور شے اس کے معدے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ ایک اہم اطلاع تھی۔ مشتاق باجوہ کے کھیتوں سے ملنے والا ہتھوڑا بھی میں نے تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا تھا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ بھی آ گئی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق اس ہتھوڑے پر جمع ہوا خون اور اس خون میں چپکے ہوئے بال مقتول جیلا ہی کے تھے، لہٰذا اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ جمیل عرف جیلا کو اسی ہتھوڑے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔
आला कत्ल मेरे हाथ लग चुका था, अब कत्ल के मुहर्रक तक पहुंचना बाकी था। इसके बाद कातिल की गर्दन मेरी गिरफ्त में होती। मैंने ज़रूरी कार्रवाई के बाद जिला की पोस्टमार्टम शुदा लाश रफ़ीक के घर भिजवा दी और हवलदार को अपने पास बुला लिया। हाँ फरजंद अली, हवलदार मेरे पास आया तो मैंने पूछा, हवालातियों ने ज़ुबान खोली या कोई और फार्मूला आजमाना पड़ेगा? मलक साहब, शराफत का ज़माना कहाँ है? हवलदार ने जोश भरे लहजे में कहा। अगर आप थोड़ी सख्ती की इजाज़त दें तो उनके बदन का एक एक जोड़ बोलने पर मजबूर हो जाएगा। अभी तक आपके हुक्म पर मैंने बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है, इसलिए वो कुछ कबूलने को तैयार ही नहीं है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं तुम्हें फ्री हैंड दे दूंगा। मैंने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा, फिलहाल तुम उन्हें मेरे पास ले आओ, मगर बारी बारी। जी मलक साहब। उसने फरमा बरदारी से गर्दन हिलाई और पूछा, पहले किसको लाऊं जनाब? जमालदीन उर्फ जुमा को। मैंने कहा, ओके सर। ये कहते हुए फरजंद अली मेरे कमरे से निकल गया। 1 मिनट के बाद जमालदीन उर्फ जुम्मा मेरे सामने हाजिर था। उसकी उम्र 30 के करीब रही होगी। वो एक दुबला पतला और दराज कामत शख्स था। उसने चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी और एक आंख का चिराग भी गुल था। इकलौती आंख और चेहरे के तासुरात में मकारी और अय्यारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने मेरे पास आते ही फरियादी लहजे में कहा, थानेदार साहब, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आपके बंदे ने मुझे सारी रात जगाया है। आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारा ये है कि तुम जुम्मा जुम्मा जंज ना लो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हालांकि तुम्हारी अपनी जंज का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। मैं तो चाहता हूँ जी कि मेरी भी शादी हो और मेरी भी जंज चढ़े, मगर होता ही नहीं है। वो मस्कीन सी सूरत बनाते हुए बोला, ऊपर से ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे और जीरा को क्यों पकड़ लाए हो। तुम जीरा की नहीं, सिर्फ अपनी बात करो, मैंने सख्त लहजे में कहा, और तुम्हें मैं इसलिए पकड़ कर लाया हूँ ताकि तुम्हारी शादी करा सकूं, फिर लोग तुम्हारी जंज में शामिल हो सकें। उसने उलझन और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात से मुझे देखा, मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, जुम्मा, तुम्हारी जंज चढ़ने में तो अभी थोड़ा बहुत वक्त बाकी है। इससे पहले तुम्हें एक बेगुनाह की लाश को कंधा देना होगा। आप जिला की बात कर रहे हैं? वो एक आंख से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन उसके जनाजे से मेरा क्या ताल्लुक? वही ताल्लुक जो एक लोहार का हथौड़े से होता है, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा, या जो ताल्लुक एक आशिक नामुराद का अपने रकीब रूसिया से होता है। कुछ समझा नहीं जनाब? वो फिक्रमंद लहजे में बोला। हवलदार का एक हाथ पड़ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा जुम्मा, मैंने तंजिया लहजे में कहा। फरजंद अली लोहार तो नहीं, मगर उसका हाथ बादान यानी कि बड़ा हथौड़ा से भी ज्यादा खतरनाक है। अब पता नहीं जनाब आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। वो कभी मुझे और कभी हवलदार की तरफ देखते हुए बोला। मैंने हवलदार से कहा कि वो चौबी अलमारी में से आला कत्ल निकाल कर लाए। फरजंद अली ने फौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। आला कत्ल मेरी मेज पर सज गया तो मैंने मज़कूरा हथौड़े की जानिब इशारा करते हुए जुम्मा से सवाल किया, इस हथौड़े को पहचानते हो? जी नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। नहीं जी। उसने एक मरतबा फिर नफी में गर्दन चटकी। आप मुझसे कसम ले लें जनाब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? फिर वो मुझसे मुस्तफसर हुआ, इस हथौड़े में क्या खास बात है? ये देखो, मैंने हथौड़े के आहनी सर की जानिब उंगली से इशारा करते हुए कहा, यह खून और खून में चिपके हुए बाल जमील उर्फ जीला के हैं। इस हथौड़े की मदद से 2 दिन पहले जीला को कत्ल किया गया है। लेकिन वो बिखरी हुई आवाज में बोला, आप मुझे ये हथौड़ा क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए कि जीला की मौत में तुम्हारा हाथ है। मैंने उस पर दबाव बढ़ाते हुए कहा, तुमने इस हथौड़े से इतवार की शाम जीला के सर में एक खौफनाक ज़रब लगाकर उसे मौत के घाट उतारा, फिर इस हथौड़े को मुश्ताक बाजवा के खेतों में फेंक कर हवेली मुराद चले गए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया थानेदार साहब, रूहान सी आवाज में बोला। आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ओए इल्जाम की औलाद, पीछे खड़े हवलदार ने उसकी गर्दन पर 2 हथौड़ा रसीद करते हुए कहा, मलक साहब के सवालात के सीधे सीधे जवाब दे, वरना वो हशर करूंगा कि आने वाली 7 नस्लें दोनों आंखों से महरूम पैदा होंगी। देख लें थानेदार साहब, आपका हवलदार कैसे मुझ पर जुल्म कर रहा है। वो फरियादी नजर से मुझे देखते हुए बोला, ये पूरी रात भी इसी किस्म की धमकियां देता रहा है। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ धमकियां ही दी हैं, एक आंख वाले सूखे सुकड़े जिन। हवलदार ने कहरनाक नजर से उसे घूरा, अगर मैंने अपनी धमकियों पर अमल किया ना तो तुम्हारा हशर नशर हो जाएगा और फिर तुम किसी से ये कहने के काबिल नहीं रहोगे। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मैं लोहार की औलाद हूँ, मेरा हाथ किसी हथौड़े से कम नहीं, एक हाथ भी पड़ गया तो होश ठिकाने आ जाएंगे। वो मुदवाहिश नजर से मुझे तकने लगा। ये बात आपको किसने बताई है? उसी शख्स ने, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, जिसने तुम्हें जीला का कत्ल करते हुए देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने जीला को कत्ल नहीं किया, किसी ने आपको मेरे खिलाफ बरगला दिया है। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। कसम खाने या आंसू बहाने से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। जुमा जंजनाल, मैंने कटीले लहजे में कहा, तुम कानून के शिकंजे में फंस चुके हो। आपको कोई गलतफहमी हो गई है जनाब। वो बेबसी से गर्दन झटकते हुए बोला, मेरा जिला की मौत से कोई लेना देना नहीं। क्या ये सच है कि तुम्हें सिद्दीका हलवाई की बेटी नबीला से इश्क हो गया था? मैंने उसकी वजाहत को नजरअंदाज करते हुए पूछा। जी ये सच है। वो थूक निकलते हुए बोला, नबीला मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुमने नबीला के लिए अपना रिश्ता भी भेजा था। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा,
لیکن صدیقہ حلوائی نے اس رشتے سے چٹا انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد تم نے اس کے خلاف الٹی سیدھی بکواس بھی کی تھی اور جیلا کو اپنا دشمن سمجھنے لگے تھے، کیونکہ نبیلہ کی شادی جیلا سے ہونے جا رہی تھی، اس لیے تمہیں جیلا سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر تم نے نفرت کے اسی جذبے سے مغلوب ہو کر جیلا کو اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے نا؟ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ یہ ٹھیک ہے، میں جیلا کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے اس کی جان نہیں لی۔ آپ کو میری بات کا یقین آئے یا نہ آئے، مگر سچ یہی ہے۔ اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے سے مجھے راست گوئی کا سراغ ملا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ان لمحات میں غلط بیانی سے کام نہ لے رہا ہو۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے گھورتا رہا، پھر کہا، جمعہ میں تم سے یہ آخری سوال کر رہا ہوں، سچ بول کر تم اپنی جان بچا سکتے ہو؟ اگر غلط بیانی کی تو سیدھے جیل جاؤ گے، اور ممکن ہے جیلا کے قتل کے سلسلے میں تمہیں پھانسی بھی ہو جائے۔ تھانے دار صاحب، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے اب تک آپ سے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ جو بھی سوال کریں گے میں اس کا بالکل سچا اور کھرا جواب دوں گا۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، 19 مئی بروز اتوار جیٹھ کی 5 تاریخ کو عصر اور مغرب کے درمیان تم کہاں تھے؟ میں ادھر حویلی مراد ہی میں تھا جناب۔ حویلی مراد میں کس جگہ پر تھے؟ میں نے پوچھا، اور اس وقت کیا کر رہے تھے؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، اس نے بتایا، اور ہم لوگ تاش کھیل رہے تھے۔ منگ پتہ؟ منگ پتہ، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، سوکھا ہی یا کچھ لگا کر؟ نہیں جناب، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہم پیسوں کی نہیں، بس کھانے پینے کی شرط لگا کر منگ پتہ کھیلتے ہیں۔ منگ پتہ تاش کا ایک ایسا گیم ہے جو شرط لگا کر کھیلا جاتا ہے۔ یہ شرط پیسوں کی بھی ہو سکتی ہے اور کسی دوسری چیز کی بھی۔ میں نے جمعہ سے پوچھا، اس روز تم لوگوں نے کھانے پینے کی کس چیز کی شرط لگا رکھی تھی؟ ہندوانوں کی، اس نے جواب دیا۔ ہم نے 4 ہندوانے یعنی کہ تربوز لیے اور دریا کی طرف چل پڑے۔ ہندوانوں کو ہم نے ایک تھیلے میں ڈال کر رابی میں پھینک دیا تاکہ اچھی طرح ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس تھیلے کو ایک رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ پھر ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے۔ جب چند بازیوں کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ آج کے ہندوانوں کے پیسے کون دے گا، تو پھر ہم رابی میں کود کر کنارے کنارے نہانے لگے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دریا سے وہ ہندوانے نکال کر کھائے، پھر گاؤں کی طرف چلے گئے تھے۔ جب ہم اپنے گھروں کو پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ مغرب کی اذان کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ لگ بھگ 7 بجے واپس آئے تھے۔ میں نے پوچھا، 19 مئی کو شیخو پورہ اور لائل پور کے آسمان پر غروب آفتاب کا وقت 6:57 تھا۔ عموماً غروب آفتاب کے 2-4 منٹ بعد ہی مغرب کی اذان ہوا کرتی ہے۔ جمعہ نے جواب دیا، جناب میں ٹائم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے 7 ہی بجے ہوں۔ اور تم لوگ کتنے بجے ہندوانوں کے ساتھ دریا کی طرف گئے تھے؟ اور کوئی 3-3:30 بجے جناب، اس نے بتایا۔ اگر وہ لوگ واقعی 3:30 بجے سے شام 7 بجے تک حویلی مراد میں موجود تھے تو پھر جمعہ کا جیلا کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، وقوع کے روز تمہارے ساتھ اور کون کون راوی پر نہانے، ہندوانے کھانے اور منگ پتہ کھیلنے گیا تھا؟ ہم 4 دوست تھے جناب، اس نے بتایا۔ ایک میں اور باقی 3 قادر، ناصر اور حفیظ تھے۔ کیا قادر، ناصر اور حفیظ کا تعلق بھی حویلی مراد ہی سے ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں ابھی ایک بندے کو حویلی مراد روانہ کر رہا ہوں، وہ وہاں جا کر قادر، ناصر اور حفیظ سے ملاقات کرے گا۔ اگر ان تینوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ تم وقوع کے روز دوپہر 3:30 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ان کے ساتھ تھے اور اس دوران میں تم ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، تو پھر میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گا۔ اس کے بعد تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت ہوگی۔ آپ ضرور اپنے بندے کو حویلی مراد بھیجیں جی، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ اللہ کے حکم سے آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ میں نے جمعہ کو حوالات میں بھیج کر جیرا کوچوان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جمعہ کو میں نے خالی خولی دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ اسی لمحے میں نے خصوصی ہدایات کے ساتھ باسط علی کو دوبارہ حویلی مراد روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ جمعہ کی سٹوری کی تصدیق یا تردید کر سکے۔ جیرا کوچوان گھٹے ہوئے بدن کا مالک تھا، اس کی عمر 25 کے قریب تھی، اس کی رنگت گندمی تھی اور وہ ہاتھ پاؤں کا خاصا مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ وہ میرے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، جیرا کیا تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں؟ آپ جیلا کے قتل کی تفتیش جو کر رہے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرا اس بندے سے کیا تعلق واسطہ؟ بہت گہرا تعلق ہے اور بہت مضبوط واسطہ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ 2 ماہ پہلے کا واقعہ بھول گئے ہو کیا؟ کون سا واقعہ جی؟ اس والیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ جب تمہارا جیلا سے جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے مار مار کر جیلا کے کھلنے کھول دیے تھے اور اسے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی یا نہیں؟ وہ جناب، وہ ناگواری سے بولا، اس نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور میں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اس نے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ کیا جیلا نے تمہیں کوئی ماں بہن کی گالی دی تھی؟ ماں بہن کی گالی تو میں شاید برداشت کر جاتا، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن میں رانا جی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ کون رانا جی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ رانا اقبال جناب، اس نے بتایا۔ میں نے رانا جی کا نمک کھایا ہے اور ان کے مجھ پر بہت سارے احسان ہیں۔ یہ جو میں گھوڑا تانگا چلاتا ہوں نا، یہ بھی انہوں نے ہی مجھے بنا کر دیا ہے۔ وہ میرے انداتا ہیں تھانے دار صاحب۔ اچھا جی،
میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، جیلا نے تمہیں رانا جی کی شان میں ایسی کون سی گستاخی کر دی تھی کہ تم نے اسے روئی کی طرح دھنا کر رکھ دیا؟ اس نے رانا جی کا مذاق اڑایا تھا، جیرا نے بتایا۔ وہ کہہ رہا تھا یہ نکلی رانا ہے، 1-2 نسل پہلے یہ لوگ کمہار ہوا کرتے تھے، کھوتے چراتے تھے اور مٹی ڈھوتے تھے، پھر اچانک یہ رانا بن گئے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جیلا کی یہ بکواس سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ تو لوگوں نے بچ بچاؤ کرا دیا، ورنہ میں اس کمینے کی جان لے لیتا۔ اس کے ادھورے جملے کو میں نے مکمل کرتے ہوئے کہا، ہے نا، تم یہی کہنے والے تھے نا؟ ایسا ہو بھی سکتا تھا تھانے دار صاحب، وہ جوش میں بول گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے بچ بچاؤ کرا دیا اور ایسا نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن تم مسلسل اس طاق میں رہے کہ جیلا کو ٹھکانے لگا سکو، اور پھر 19 مئی کو تمہیں ایسا موقع مل گیا اور تم نے ہتھوڑے کا مہلک وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ غلط ہے جی، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے جیلا کو قتل نہیں کیا، میں تو اس طرف آیا بھی نہیں، اور 19 مئی کو تو میں گھر میں بھی نہیں تھا۔ گھر میں نہیں تھے؟ پھر کہاں تھے تم؟ میں لاہور گیا ہوا تھا اپنی خالہ سے ملنے، اس نے بتایا۔ تمہاری خالہ لاہور کے کس علاقے میں رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب باغبان پورہ میں، اس نے جواب دیا۔ تمہاری خالہ کا نام کیا اور اس کے گھر کا پتہ کیا ہے؟ خالہ غفورہ۔ پھر غفورہ کا ایڈریس مجھے نوٹ کروا دیا۔ تم غفورہ سے ملنے لاہور کب گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اور تمہاری واپسی کب ہوئی تھی؟ اور میں اتوار 19 مئی کی صبح لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا، اور دوپہر کا کھانا میں نے غفورہ خالہ کے ساتھ اس کے گھر میں کھایا تھا، اس نے بتایا۔ پھر اگلے دن یعنی سوموار کی صبح میں واپس آیا تھا۔ جیرا کے بیان کے مطابق وہ وقوعہ کے وقت اپنی خالہ غفورہ کے پاس لاہور میں تھا۔ اگر اس کے بیان میں کوئی ہیر پھیر نہیں تھا تو پھر وہ جیلا کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مرزا پور کے کھیت باغبان پورہ لاہور سے کافی میلوں کی دوری پر تھے، اور جیرا کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بیک وقت ان 2 مقامات پر پایا جائے۔ کیا غفورہ خالہ تمہارے اس بیان کی تصدیق کرے گی؟ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں جناب؟ وہ بڑے اعتماد سے بولا، خالہ غفورہ ضرور میری بات کی گواہی دے گی۔ ٹھیک ہے، میں کسی اہلکار کو لاہور بھیج کر خالہ غفورہ سے تمہارے بیان کی تصدیق کرواتا ہوں۔ میں نے کہا، جب تک تم سرکاری مہمان کی حیثیت سے ادھر حوالات میں ہی رہو گے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، میں تو عاجز اور بیچارہ سا بندہ ہوں۔ تم جتنے عاجز اور لاچار ہو نا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے طنز میں بجھے ہوئے الفاظ میں کہا۔ تمہارے جیسے اکثر جیرا بلیڈ سے میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا اور میں نے اسے حوالات میں بھجوا دیا۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس وقت فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا، اور اگر کوئی مستعد تفتیشی آفیسر ایسی جرأت رندانہ کر بھی گزرتا تھا تو عدالت اس کی کوشش کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ کسی بھی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے بڑے ٹھوس ثبوت عدالت میں پیش کرنا پڑتے تھے۔ آج کل کی طرح ہمارے زمانے میں آسانیاں میسر نہیں تھیں۔ میں نے جیلا کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی تھی، اور مجھے پتا چلا تھا کہ اس کی تدفین عصر اور مغرب کے بیچ کر دی جائے گی۔ مجھے جیلا کی المناک موت کا بہت دکھ تھا، اور میری دلی خواہش یہی تھی کہ میں جلد از جلد اس کے قاتل تک پہنچ کر اسے عبرتناک انجام سے دوچار کروں۔ دوپہر کے بعد ایک ادھیڑ عمر شخص مجھ سے ملنے تھانے آیا۔ میں نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ رسمی لیگ سلیگ کے بعد جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو میں چونک اٹھا۔ ملک صاحب، میرا نام رانا اقبال ہے۔ جیرا بلیڈ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رانا اقبال کا نمکخوار اور احسان مند ہے۔ میں نے فوراً اندازہ قائم کر لیا کہ وہ اپنے چمچے کے پیچھے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر رعونت تھی۔ رانا صاحب، آپ حویلی مراد سے تشریف لائے ہیں نا؟ میں نے کہا، آپ کو اپنے بندے کی بہت فکر ہوگی۔ اپنے جانثاروں کی فکر تو کرنی پڑتی ہے نا ملک صاحب، وہ سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے جیرا کو جیلا کے قتل کے الزام میں تفتیش کے لیے یہاں بند کر رکھا ہے۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتا چلا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تفتیش جاری ہے۔ جیرا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وقوعہ کے روز وہ نہ تو حویلی مراد میں تھا اور نہ ہی مراد پور میں؟ وہ مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ جی رانا صاحب، اس نے مجھے بتایا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ اپنی خالہ غفورہ سے ملنے لاہور گیا ہوا تھا، پھر بھی آپ نے اسے تھانے میں بند کر رکھا ہے، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ ایک بندہ جائے وقوعہ سے درجنوں میل دور تھا، پھر وہ اس معاملے میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے؟ اگر 19 مئی کی شام جیرا واقعی باغبان پورہ لاہور میں اپنی خالہ غفورہ کے پاس تھا تو پھر یقیناً اس کا جیلا کی موت سے کوئی تعلق نہیں جوڑا جا سکتا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن یہ جیرا کا اور آپ کا بیان ہے، اب اس بیان کی تصدیق نہیں ہو سکی، اور جب تک تصدیق نہیں ہو جاتی جیرا کو شک سے پاک اور اس کیس سے بری زماں نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ کس قسم کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ میں نے اپنے ایک بندے کو ماسی غفورہ کی طرف روانہ کر دیے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وہ جیسے ہی واپس آئے گا جیرا کے بیان کی تصدیق یا تردید ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہی میں جیرا کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ میں جانتا ہوں آپ نے جیرا کو ایک معمولی سے واقعے کی وجہ سے اٹھا لیے، اور جذبات سے آری لہجے میں بولا۔ کچھ عرصہ پہلے جیرا کا جیلا سے جھگڑا ہو گیا تھا، اور آپ کو شک ہے کہ جیرا نے اسی بنا پر جیلا کو ٹھکانے لگا دیا ہے نا؟ بات تو آپ کی درست ہے رانا صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں کہ قانون کی نظر میں معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اگر جیرا بے قصور ثابت ہوا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اچھا ہوتا آپ جیرا کو ابھی میرے ساتھ جانے دیتے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں اس کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ اتنا تیز نہ بھاگیں رانا صاحب،
میں نے اسی کے انداز میں جواب دیا، ابھی ضمانت کا وقت نہیں آیا۔ اگر میں نے آپ کے بندے کے خلاف پرچہ کاٹ دیا تو پھر آپ عدالت میں جا کر اس کی ضمانت کرانے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ چند لمحات تک خشم کی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ملک صاحب، آپ نے میرا مان نہیں رکھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے میں کیا ٹھیک کر رہا ہوں اور کیا غلط، میں نے باشکاف الفاظ میں کہا، اور جہاں تک آپ کے مان اور احترام کا تعلق ہے تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کو بہت عزت دی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے سامنے اس کی دال نہیں گل سکتی تو وہ حفکی بھرے انداز میں مجھے خدا حافظ کہہ کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔ شام سے پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ جیلا کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے نہ تو جمعہ کا تعلق ہے اور نہ ہی جیرا کا، کیونکہ حویلی مراد سے جمعہ کے بیان کی اور لاہور سے جیرا کے بیان کی تصدیق ہو گئی تھی۔ جب یہ دونوں افراد جائے واردات سے کافی دور تھے تو پھر انہیں مزید رگڑنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس ہدایت کے ساتھ انہیں جانے کی اجازت دے دی کہ وہ مجھے اطلاع دیے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اگلی صبح میں نے مقتول کے باپ رفیق کو تھانے بلا لیا، اس کا بڑا بھائی صدیق عرف صدیقہ بھی ساتھ ہی چلایا تھا۔ میں نے دونوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر رفیق سے پوچھا، جی تھانے دار صاحب؟ اس نے دکھی لہجے میں جواب دیا، پھر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جیلا کے قاتل کا کچھ پتہ چلا جی؟ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن بہت جلد قاتل میری گرفت میں ہوگا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے اسی سلسلے میں تمہیں یہاں بلایا۔ میں کیا کر سکتا ہوں جناب؟ وہ بے بسی سے بولا۔ تم بہت کچھ کر سکتے ہو رفیق، میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، تفتیش کو کچھ نئے رخ ملے ہیں، میں اسی سلسلے میں تم سے کچھ پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور، میں حاضر ہوں، وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ تھانے دار صاحب، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے حویلی مراد سے کانا جمعہ اور جیرا کوچوان کو بھی پوچھ تاچھ کے لیے تھانے بلایا تھا۔ صدیقہ حلوائی نے معتدل لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، انہوں نے کچھ اگلا کہ نہیں؟ انہوں نے کچھ نگلا ہی نہیں تھا تو اگلتے کہاں سے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بہرحال میں نے ان دونوں سے کڑی تفتیش کی ہے اور ان دونوں کو اس سلسلے میں بے قصور پایا۔ وقوعہ کے روز وہ دونوں مرزا پور سے بہت دور تھے۔ کانا جمعہ اپنے دوستوں قادر، ناصر اور حفیظ کے ساتھ سپہر 3:30 بجے سے شام 7 بجے تک راوی میں نہاتا رہا تھا، ہندوانے کھاتا رہا تھا اور تاش کھیلتا رہا تھا، جبکہ جیرا کوچوان اس دن اپنی خالہ غفورہ سے ملنے لاہور کے ایک محلے باغبان پورا گیا ہوا تھا۔ ان دونوں کا جیلا کے قتل سے کوئی واسطہ تعلق نہیں، اس لیے میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ پھر صدیقہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کل رانا اقبال بھی میرے پاس آیا تھا۔ صدیقہ حلوائی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے تیز لہجے میں پوچھا، وہ یہاں کیا لینے آیا تھا؟ اپنے نمک خوار جیرا کوچوان کو لینے، میں نے بتایا، لیکن میں نے اسے سوکھا ہی ٹرخا دیا۔ اچھا کیا آپ نے، وہ اطمینان کی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ بندہ زہر لگتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ صدیقہ حلوائی اپنے دل میں رانا اقبال کے لیے غم و غصے کے جذبات رکھتا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں رانا اقبال کیوں زہر لگتا ہے؟ وہ کم ذات اور کمینہ ہے، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اصلی رانا یعنی راجپوت بھی نہیں، میں نے کریدنے والے انداز میں صدیقہ حلوائی سے پوچھا، اس نے اپنی ذات بدل رکھی ہے؟ جناب 3-4 نسلیں پہلے یہ لوگ کمہار ہوتے تھے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اس وقت یہ کہیں اور رہتے تھے، پھر ان کے پاس کہیں سے پیسہ آ گیا، جب یہ ہمارے علاقے میں آ کر بسے تو خود کو رانا کہلوانا شروع کر دیا، یہ ہے ان کی ساری ہسٹری۔ اوہو، میں نے سراہنے والی نظر سے صدیقہ کو دیکھا، تم تو ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، تمہیں یہ بھی علم ہوگا کہ ان کے پاس دولت کہاں سے آ گئی تھی۔ مجھے صحیح طور پر تو پتہ نہیں، لیکن سنا ہے انہوں نے کوئی بہت بڑا ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے بتایا۔ اس ڈاکے سے حاصل ہونے والے مال و دولت نے انہیں کمہار سے رانا بنا دیا۔ یہی بات جیلا نے اپنی موت سے 2 ماہ پہلے جیرا کوچوان سے کہی تھی، میں نے صدیقہ حلوائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر جیرا کو تیش آ گیا تھا اور اس نے جیلا کے ساتھ مار پیٹ کی تھی۔ یہ بات آپ کو جیرا نے بتائی ہے؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو پھر اس نے آپ کو آدھی بات بتائی ہے جناب، اس نے کہا۔ آدھی بات کیا مطلب تمہارا؟ یہ سچ ہے کہ جیلا نے اس روز رانا اقبال کے بارے میں ایسی بات کی تھی جس پر جیرا کوچوان آپے سے باہر ہو گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن جیلا نے خواہ ایسی بات نہیں کی تھی، اس سے پہلے جیرا میری بیٹی نبیلہ کے حوالے سے کافی کچھ کہہ چکا تھا، جیلا نے تو اس کی بکواس کا جواب دیا تھا۔ یہ ایک نیا زاویہ سامنے آ رہا تھا، میں نے پوچھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی صدیقہ، جیرا کی تمہاری بیٹی سے کیا دشمنی ہے کہ وہ اس بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرتا پھرے؟ جیرا کی نہیں، اس کے پرائیویٹ باپ رانا اقبال کی نبیلہ سے دشمنی ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ جیرا نے تو رانا کو خوش کرنے کے لیے اس دن جیلا سے مار پیٹ کی تھی۔ میں ابھی کچھ نہیں سمجھا، میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ نبیلہ اور رانا اقبال کی دشمنی کی کیا تک بنتی ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ بڑے رسان سے بولا۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے رانا اقبال نے نبیلہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ بیوی بچوں والا، آپ خود سوچیں اس رشتے کے لیے میں کیسے ہاں کر دیتا، میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس نے میرے انکار کو اپنی توہین سمجھا اور ایک روز وہ نبیلہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ نبیلہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف جا رہی تھی، نبیلہ نے اسے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ بدتمیزی پر اتر آیا، نبیلہ کا بھی دماغ گھوم گیا، اس نے رانا کو خوب کھری کھری سنا دی،
اس ہنگامے پر وہاں کافی لوگ جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کرا دیا گیا، لیکن رانا ایک کمینہ اور کینہ پرور شخص ہے۔ وہ اپنی بے عزتی کو بھولا نہیں، اور جو میں نے نبیلہ کا رشتہ جیلا سے طے کر دیا تو اس نے نبیلہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دی۔ لیکن میں نے اس کی بکواس پر توجہ نہیں دی، مگر جب اس کے چمچے جیرا نے جیلا کے سامنے نبیلہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے تو وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس نے بھی رانا اقبال کی اصلیت کھول کر بیان کر دی، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی۔ گویا یہ ایک انار 100 بیمار والا قصہ تھا۔ نبیلہ کا رشتہ تو جیلا سے طے ہوا تھا، لیکن اس رشتے سے پہلے حویلی مراد میں اسے شادی کے کئی خواہشمند موجود تھے۔ میں نے صدیقہ حلوائی سے کام سوال کیا، تم کیا کہتے ہو؟ کیا جیلا کو پیش آنے والے واقعے میں رانا اقبال کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ حلائی بہتر جانتا ہے تھانے دار صاحب، وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ میں خواہاں کسی پر الزام لگا کر اپنی مٹی خراب نہیں کرنا چاہتا، ویسے میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ بہت کمینہ اور بدذات ہے۔ میں رانا اقبال سے گزشتہ روز مل چکا تھا۔ صدیقہ حلوائی کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا، میں نے اس شخص میں کافی غرور پایا تھا۔ بہرحال صدیقہ کی زبانی جو حالات مجھ تک پہنچے تھے ان کی روشنی میں رانا اقبال کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اس کی نگرانی کا بندوبست کرنا ضروری تھا۔ تم نے مجھے رانا اقبال کے بارے میں پہلے کچھ کیوں نہیں بتایا تھا؟ مجھے بھی ابھی پتہ چلا جناب، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے سوالیہ نظر سے صدیقہ کی طرف دیکھا۔ فیقہ ٹھیک کہہ رہا تھانے دار صاحب، صدیقہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اسے صرف اتنا پتا ہے کہ حویلی مراد میں نبیلہ کے کئی رشتے آئے تھے، لیکن میں نے اسے رانا اقبال کی کمینگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی بات کا یقین کر لیتا ہوں۔ پھر رفیق سے مخاطب ہوتے ہوئے اضافہ کیا، میں نے کل جیلا کی لاش تمہارے گھر بھجوا دی تھی تاکہ اس کی تدفین میں کوئی مزید تاخیر نہ ہو، لیکن اس لاش کے ساتھ اسپتال سے جو رپورٹ آئی ہے اس میں بعض باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ ان کی تصدیق یا تردید صرف تم ہی کر سکتے ہو، اور میں نے اسی لیے آج تمہیں تھانے بلایا۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ صدیقہ حلوائی بھی سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے فیقہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ جیلا کوئی نشہ وغیرہ بھی کرتا تھا؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کوئی سگریٹ، پان، افیون، چرس، حقہ، تمباکو یا کچھ اور؟ میں نے کہا، یا کوئی دوا وغیرہ؟ سگریٹ، حقہ، تمباکو گرچہ ان نشے میں شمار نہیں ہوتے تھے جیسا کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ میں لکھا گیا تھا، لیکن میں نے رواداری میں فیقہ سے سب کچھ پوچھ لیا تھا۔ کچھ بھی نہیں سرکار، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میرے دونوں بیٹوں نے کبھی کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کیا۔ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی یہ رپورٹ میں یہی لکھا ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جیلا کے معدے سے حاصل ہونے والے مواد میں کسی نشہ آور چیز کی آمیزش پائی گئی ہے۔ اگر وہ کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا تھا تو پھر کھانے میں اسے کچھ ملا کر دیا گیا تھا، یا صبح کے ناشتے میں یا دوپہر کے کھانے میں۔ اور رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیلا پر اس کی بے خبری میں وار کیا گیا تھا، یعنی جب اس کی موت واقع ہوئی تو وہ کسی نشہ آور شے کے زیر اثر تھا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کے معدے میں وہ نشہ آور چیز کس نے پہنچائی ہے تو پھر قاتل تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں صرف تم ہی رہنمائی کر سکتے ہو۔ میں کیا کہوں تھانے دار صاحب؟ وہ عاجزانہ انداز میں بولا۔ میرے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیلا کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے کبھی سگریٹ تک پیتے نہیں دیکھا۔ وقوع کے روز صبح گھر سے نکلتے وقت اس نے کیا ناشتہ کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جناب، جب کھیتوں میں باقاعدہ کٹائی یا بجائی کا کام چل رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ صبح سویرے خالی پیٹ ہی نکل جاتے ہیں تاکہ دوپہر سے پہلے زیادہ سے زیادہ کام کھینچ لیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس روز بھی یہ دونوں بھائی کھائے پیے بغیر ہی کھیتوں کی طرف چلے گئے تھے؟ میں جانتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ جب کسان خالی پیٹ صبح کھیتوں میں پہنچ کر کام میں جت جاتا ہے تو دوپہر سے پہلے اس کے گھر کی کوئی عورت ناشتہ پانی لے کر کھیتوں کی طرف ضرور جاتی ہے۔ عموماً کھیت میں کام کرنے والے افراد 10 اور 11 بجے کے درمیان گھر سے آیا ہوا ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے کام میں جت جاتے ہیں۔ یہ ناشتہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ پھر دوپہر کے کھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور کسان شام میں واپس آ کر گھر ہی میں سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے۔ فیقہ جی، تم سے میرا سوال یہ ہے کہ 19 مئی کو جیلا کے لیے کھانا لے کر کون کھیتوں کی طرف گیا تھا، تم یا تمہاری بیوی آسیہ؟ جب ہم تینوں باپ بیٹے کھیتوں میں مصروف ہوتے ہیں تو میری گھر والی ہمارے لیے ناشتہ کھانا لے کر کھیتوں میں جاتی ہے۔ رفیق و رفا، فیقہ نے جواب دیا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے نا، اس روز میری کمر میں بہت زیادہ تکلیف تھی اور میں کام پر نہیں گیا تھا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آسیہ کھانا لے کر کھیتوں میں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، آسیہ تو سارا دن میری دیکھ بھال میں لگی رہی تھی، اس نے بتایا۔ پھر کھانا کس نے پہنچایا؟ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ اب یہ نہیں کہنا کہ اس دن کھانا کھایا ہی نہیں گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ جب جیلا کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس کے معدے میں کھانا موجود تھا۔ اس کھانے کے اندر کسی نشہ آور شے کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ جی، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس دن شیلا اور جیلا کے لیے کھانا گیا تھا۔ کون لے کر گیا تھا ان کا کھانا؟ اس بندے کا نام صفدر ہے جی، اس نے بتایا۔ میری گھر والی نے صفدر کے ہاتھ ان دونوں کا کھانا بھجوایا تھا۔ یہ صفدر کون ہے اور کہاں مل سکتا ہے؟
مجھے شک گزرا تھا کہ کہیں اس بندے نے کھانے میں کچھ ملا تو نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے جیلا بے خبری کی حالت میں چلا گیا اور قاتل کو اپنا کام کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ ان خیالات کے دوران ہی میرے ذہن نے یہ بھی سوچا کہ کہیں یہ صفدر ہی جیلا کے قتل میں ملوث تو نہیں۔ صفدر ادھر مرزا پور ہی کا رہنے والا تھانے دار صاحب، رفیق نے کہا، اس وقت وہ کھیتوں میں ہوگا۔ میں نے فوراً ایک اہلکار کو کھیتوں کی طرف دوڑایا کہ وہ صفدر کو اپنے ساتھ لے آئے۔ پھر میں رفیق اور افیقہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ صفدر کس کماش کا بندہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھلا مانا سا جناب، مطلب تمہیں صفدر پر پورا بھروسہ ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صفدر نے کھانے میں کچھ ملا دیا ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار صفدر کے ہاتھ کھانا بھیجا، اس کی ہم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ اس روز کھانے میں کون کون سی چیزیں شامل تھی؟ میں نے ایک دوسرے زاویے سے سوال کیا۔ تندور کی روٹیاں تھیں، رفیق نے بتایا، اس کے ساتھ لسی تھی، اچار تھا اور دیسی آم تھے۔ ان دنوں آم پک چکے تھے اور آم کے باغات میں ہر جانب رونق نظر آتی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں اچار، روٹی، لسی کا بڑا عمدہ میل بنتا ہے، اور اگر سیر ہو کر کھانا کھا لیں تو پھر کسی سایہ دار درخت کے نیچے لمبی تان کر بھی سونے کو جی چاہتا ہے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ جیلا اسی کھانے کے زیر اثر اپنے ماحول سے غافل ہو گیا ہوگا، لیکن یہاں پر ایک اہم سوال سر اٹھاتا تھا، اور وہ یہ کہ یہ کھانا تو دونوں بھائیوں نے کھایا تھا، پھر شیلا یعنی کہ شکیل پر غفلت کی کیفیت طاری کیوں نہ ہوئی؟ اس سوال کے ذیل میں یہ سوال بھی موجود تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیلا نے کھانا کھایا ہی نہ ہو؟ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے شکیل اور شیلا کا تفصیلی انٹرویو بہت ضروری تھا۔ میں نے 20 مئی کو جائے وقوع پر اس سے سرسری پوچھ تاچھ کی تھی، تاہم اس وقت یہ کیس مکمل اندھیرے میں تھا، لیکن اب اس کے بہت سے پہلو کھل کر سامنے آ چکے تھے، لہٰذا اس مرحلے پر شیلا سے بات چیت سودمند ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے رفیق سے پوچھا، شکیل اس وقت کہاں ہے؟ وہ ادھر گھر ہی میں ہے جناب، تم جب گھر پہنچو تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ میں نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، بس معمول کی پوچھ گچھ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو جیلا کے قاتل تک رسائی کو آسان بنا دے۔ وہ تعاون آمیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں ابھی اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ تھانے دار جی، صدیقہ نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، آپ نے جیرا اور کانا جمعہ سے جو تفتیش کی ہے اسے کوئی ایسا سراغ ہاتھ لگا جو جیلا کے قاتل کو پکڑوا سکے؟ ابھی تک تو کوئی ایسا سراغ ہاتھ نہیں لگا میرے، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے 2-3 دن میں قاتل کی گردن ناپنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ، فیقہ نے تہہ دل سے کہا۔ صدیقہ بولا، اللہ آپ کو کامیابی دے تھانے دار صاحب، یہ 2-3 دن والی بات میں نے بے ساختہ کہہ دی تھی، اس کے پیچھے کوئی خاص منطق نہیں تھی، بس میرے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ یہ کیس حل ہونے میں اب زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ تم کب تک مرزا پور میں ہو؟ میں نے صدیق سے پوچھا۔ بس جی، آج ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، اس نے بتایا۔ ہمیں جیلا کی موت کا دکھ تو بہت ہے، مگر کیا کریں جی، جو اللہ کی مرضی۔ بالکل، اللہ کی مرضی بڑی اہم ہے، میں نے کہا۔ جیلا کی موت نے ہر ذی روح کو سوگوار کر دیا، اللہ کو منظور ہی نہیں تھا کہ نبیلہ کی جیلا سے شادی ہو، شاید اللہ نے تمہاری خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری کون سی خواہش؟ تھانے دار صاحب، وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا، میں اللہ کی مرضی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم نبیلہ کی شادی شکیل سے کرنا چاہتے تھے، لیکن جمیل نے ضد کی اور نبیلہ کا رشتہ جمیل سے طے ہو گیا ہے نا؟ میری یہ خواہش بڑی اصولی تھی سرکار، وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ شکیل بڑا ہے، اس کی شادی پہلے ہونا چاہیے تھی، لیکن جب جیلا نے ضد پکڑ لی اور فیقہ اس کے سامنے مجبور ہو گیا تو پھر میں نے اپنی خواہش کو ایک طرف ڈال دیا۔ میرے لیے دونوں بھائی ایک جیسے تھے۔ مگر آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی فیقہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نگاہ کے مفہوم کو کیچ کر لیا اور کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو صدیقہ، یہ بات مجھے رفیق نے نہیں بتائی بلکہ خیرو چاچا پرچون فروش نے بتائی۔ خیرو؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی، مگر وہ تو ادھر حویلی مراد میں ہوتا ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ وہ وہاں نہیں ہوتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، خیرو یہاں آیا تھا یا آپ وہاں گئے تھے؟ اس نے سوال کیا۔ میں وہاں گیا تھا 21 تاریخ کو، مگر تھانے دار کی حیثیت سے نہیں بلکہ تمہارا ایک دور کا رشتہ دار بن کر۔ میں نے خیرو کو اپنا نام ملک جواد بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آیا ہوں۔ خیرو کے ساتھ میری کافی گپ شپ رہی تھی، تم جب واپس جاؤ گے تو وہ تمہیں میرے بارے میں ضرور بتائے گا۔ اچھا جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، صدیقہ آپ جتنی جلدی ممکن ہو نبیلہ کی شادی شکیل سے کر دو تاکہ ان لوگوں کا دکھ کم ہو۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ گمبھیر لہجے میں بولا، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ نبیلہ کے نصیب میں جیلا تھا ہی نہیں۔ بولتے بولتے وہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی تھی۔ ماتم والے گھر میں ذرا سکون ہو جائے تو پھر اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں۔ وہ دونوں بھائی مزید کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے، پھر مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ صدیقہ کو آج ہی واپس حویلی مراد جانا تھا، لہٰذا وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے تھانے کا اہلکار صفدر کو لے کر آ گیا۔ میں نے پوچھ گچھ کے لیے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ صفدر ایک عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، اس کی عمر 30 کے قریب تھی۔ وہ اپنے تھانے بلائے جانے پر کافی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، کیا بات ہے صفدر، تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ بس جی، کبھی پولیس یا تھانے سے واسطہ جو نہیں پڑا۔
وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ واسطہ رکھا کرو نا، میں نے اسے تفریح لیتے ہوئے کہا۔ پولیس والے بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوتے ہیں، اپنے پاس آنے والے کو کچا نہیں چبا جاتے۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولا، ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کے تھانے میں آتا رہوں گا، جب ادھر سے گزرو مجھے سلام کر لیا کرو۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، جانتے ہو میں نے اس وقت تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ آپ جیلا کے قتل کی تفتیش کر رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اسی سلسلے میں آپ مجھ سے کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، بس تو پھر شروع ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کہ جیلا کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جی، وہ بیچارگی سے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے سنا ہے کہ وقوع کے روز تم ہی جیلا اور شیلا کو کھانا دینے کے لیے گئے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، اس دن چاچا فیقا بیمار تھا، چاچی آسیہ اس کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی، لہٰذا جب میں ان کے گھر کی طرف سے گزرا تو انہوں نے کھانا مجھے تھما دیا اور میں کھانا لے کر کھیتوں کی جانب چل پڑا۔ اس کھانے میں کیا تھا؟ لسی کا ڈول تھا، روٹیاں تھی، اچار تھا اور دیسی آم تھے، اس نے فیقا کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ تم نے وہ کھانا کس کے حوالے کیا تھا؟ میں نے پوچھا، جیلا کو دیا تھا یا شیلا کو؟ شیلا کو جناب، اس نے بتایا، میرے راستے میں سب سے پہلے وہی آتا تھا۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کیا تھا جہاں جیلا کو قتل کیا گیا تھا، اور وہ حصہ گاؤں کی مخالف سمت میں پڑتا تھا، جبکہ شیلا گاؤں والی سمت میں فصل کی کٹائی کر رہا تھا۔ دونوں مقامات میں 4-5 کھیت کا فاصلہ حائل تھا جس میں گندم کی پکی ہوئی فصل کھڑی تھی۔ صفدر کا بیان منطقی اور جغرافیائی طور پر درست تھا۔ گاؤں کی جانب سے آنے والے کسی بھی شخص کا واسطہ پہلے شیلا سے پڑتا تھا۔ کیا ان دونوں نے تمہارے سامنے کھانا کھایا تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں وہ کھانا شیلا کو تھما کر آگے بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے کب کھانا کھایا یا نہیں کھایا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جیلا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جیلا نے اس روز کھانا کھایا تھا۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور اس کھانے میں کوئی نشاور شے بھی ملی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جیلا غفلت کا شکار ہو گیا تھا۔ چنانچہ قاتل نے اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھایا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسی نشاور چیز اس کے کھانے میں کون ملا سکتا اور کیوں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی حیرت میں مجھے کہیں مصنوعی پن نظر نہیں آیا، تاہم میں نے صفدر پر چڑھائی جاری رکھی اور کہا، ان دونوں سوالات کے جواب تم مجھے دو گے۔ میں کیوں جی؟ وہ متوحش لہجے میں بولا، میرا اس معاملے سے کیا تعلق؟ دیکھو صفدر، میں نے بڑی رسان سے کہا، جیلا کی ماں آسیہ بی بی نے وہ کھانا تمہارے حوالے کیا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے کھانے میں نشاور چیز کیسے ملا سکتی ہے؟ تم نے وہ کھانا لا کر شیلا کے حوالے کر دیا۔ شیلا جیلا کا بڑا بھائی ہے، وہ بھی اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، آج آ کے تم ہی باقی بچتے ہو۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولا، جناب مجھے یقین ہے کہ آسیہ چاچی اور شیلا جیلا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں کہ میرا اس معاملے سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جیلا سے براہ راست کوئی دشمنی نہ ہو۔ میں نے ایک امکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے یہ کام کسی اور شخص کے کہنے پر کیا ہو، کوئی ایسا شخص جو اپنے دل میں جیلا کی شدید نفرت رکھتا ہو۔ یہ تو ٹھیک ہی ہے کہ جس کسی نے بھی جیلا کی جان لی ہے وہ جیلا کو سخت ناپسند کرتا ہوگا۔ میں نے جیلا کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن آپ میری بات کا یقین کریں، میں اس معاملے میں کسی بھی طور ملوث نہیں ہوں۔ اس کی باتوں سے سچائی اور راست گوئی کی خوشبو آئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر تم بے فکر ہو کر جاؤ اور اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، اور اگر تمہیں اس قتل کی واردات کے حوالے سے کوئی خاص یا عام بات پتہ چلے تو فوراً میرے پاس چلے آنا۔ اس نے مجھے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ 19 مئی کو عصر اور مغرب کے درمیان جمیل عرف جیلا کو کھوپڑی پر آہنی ہتھوڑے کی ایک طوفانی ضرب لگا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ آلۂ قتل میں بازیاب کر چکا تھا، لیکن ابھی تک اس قتل کا محرک کھل کر سامنے نہیں آ سکا تھا، لہٰذا قاتل کی گردن میرے آہنی ہاتھوں کی گرفت سے ابھی دور تھی۔ میں نے پچھلے 3-4 دن میں جو بھی تفتیش کی تھی اس کے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے تھے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ 23 مئی کی صبح سے رات تک میں بے پناہ مصروف رہا تھا۔ میں 24 مئی کی صبح حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک چونکا دینے والی خبر میری منتظر تھی۔ اس خبر کا ماخذ تھا مشتاق باجوہ۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ مشتاق باجوہ پستہ قامت فربا چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کی زمین ضلع شیخو پورہ کی سرحد سے لگی ہوئی تھی، تاہم اس کی زمین کا شمار مرزا پور یعنی ضلع شیخو پورہ ہی میں ہوتا تھا۔ آلۂ قتل وہ ہتھوڑا اسی کے کھیت سے ملا تھا۔ جب وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، باجوہ تمہارے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ کوئی بہت ہی خاص خبر لائے ہو تم۔ آپ کا حکم تھا اگر کوئی بھی غیر معمولی چیز میری نگاہ میں آئے تو میں فوراً آپ کو اطلاع دوں۔ وہ جوش بھرے انداز میں بولا، بس اسی لیے صبح حاضر ہو گیا ہوں ملک صاحب۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور مشتاق باجوہ سے پوچھا، آپ کون سی اہم اطلاع لے کر آئے ہو؟ ملک صاحب، وہ اپنی جیب کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے۔ میں بھی اپنے کھیتوں میں فصل کی کٹائی میں مصروف تھا تو یہ چیز میرے ہاتھ لگ گئی۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنا ہاتھ جب جیب سے باہر نکالا تو مجھے اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ دبا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے وہ تعویذ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے مذکورہ تعویذ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا معائنہ کیا۔ وہ کالی ڈوری میں پرویا ہوا چمڑے کا ایک تعویذ تھا۔ چمڑے کا رنگ سرخ تھا
اور اس مستطیل تعویذ کا سائز 1 انچ بائی 1.5 انچ رہا ہوگا۔ تعویذ کی ڈوری کی گرہ کھلی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ تعویذ حاملے تعویذ کے گلے سے ایسے چپکے سے گر گیا ہوگا کہ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا۔ میں نے اس تعویذ کو ہاتھوں میں گھمانے پھرانے کے بعد مشتاق باجوہ سے سوال کیا، یہ تعویذ تمہیں کہاں سے ملا؟ میرے کھیت میں سے ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ یہ کھیت اس کھیت سے جڑا ہوا ہے جہاں سے وہ خون آلود ہتھوڑا ملا تھا۔ کیا تم اس تعویذ کو پہچانتے ہو؟ اور میرا مطلب ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کا تعویذ ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، میں اس تعویذ کے مالک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس تعویذ کا جیلا کے قاتل سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تمہاری بات میں خاصا وزن ہے باجوہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آلہ قتل اور اس تعویذ کا ایک ہی کھیت سے بازیاب ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ جب قاتل نے وہ آہنی ہتھوڑا تمہارے کھیت میں پھینکا تو یہ تعویذ بھی اس کے گلے سے کھل کر وہیں گر گیا ہوگا۔ مزید 10-15 منٹ کی گفتگو کے بعد میں نے مشتاق باجوہ کو رخصت کر دی اور حوالدار کو اپنے پاس بلا لیا۔ فرزند علی، میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مرزا پور میں کتنے موچی ہیں؟ صرف ایک ہی ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ اس کا نام خادم حسین ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ ابھی تک تو خیریت ہی ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن لگتا ہے خادم حسین کے آنے کے بعد خیریت کا سوا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ایسا کیا ہونے والا ملک صاحب؟ اس کے چہرے پر حیرت بھری الجھن پیدا ہوئی۔ میں نے سرخ چمڑے میں سیا ہوا وہ کالی ڈوری والا تعویذ فرزند علی کو دکھایا اور کہا، تھوڑی دیر پہلے مشتاق باجوہ یہ تعویذ لے کر آیا۔ یہ تعویذ بھی اسی کھیت سے ملا جہاں سے پہلے وہ آہنی ہتھوڑا ملا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس تعویذ کا تعلق جیلا کے قتل سے ہے۔ اگر ہم اس تعویذ کے مالک تک پہنچ جائیں گے تو پھر قاتل تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، اس تعویذ کی سلائی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے کسی نے حال ہی میں تیار کیا اور یہ سلائی ایسے ماہرانہ انداز میں کی گئی ہے جو کسی ماہر فن موچی ہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، اور تم نے بتایا کہ اس گاؤں میں صرف ایک ہی موچی ہے، خادم حسین؟ بالکل ملک صاحب، میں ابھی خادم حسین کو تھانے بلاتا ہوں۔ فرزند علی میرے کمرے سے رخصت ہوا تو میں اس تعویذ اور اس کے مالک کے بارے میں سوچنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد خادم حسین موچی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ حکم سرکار، میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے سوال کر دیا، آپ نے کیسے یاد کیا؟ خادم حسین، میں نے تمہارا نام بہت سنا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا چلا کہ تم مرزا پور کے اکلوتے موچی ہو اور آلے دوالے کے گاؤں میں بھی تمہارے مقابلے کا کوئی موچی نہیں ہے۔ میں نے سوچا آج میں بھی تمہیں چیک کر لوں۔ آپ نے میرے بارے میں جو بھی سنا وہ بالکل ٹھیک سنا ہے تھاندار صاحب، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ میری کس قسم کی چیکنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ پھر وہ چمڑے کا تعویذ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم اس تعویذ کو پہچانتے ہو؟ بالکل پہچانتا ہوں سرکار، وہ کرارے لہجے میں بولا۔ میں اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے ایک ایک تروپے کو دوری سے دیکھ کر جانچ لیتا ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ تعویذ تم نے کس کے کہنے پر بنایا تھا؟ جی بالکل یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے۔ یہ تعویذ میں نے جیلا کے بڑے بھائی شیلا کے لیے بنایا تھا۔ میں اپنی سیٹ پر اچھل کر رہ گیا۔ شیلا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے تعویذ کو لال چمڑے میں مڑ کر کالی ڈوری ڈال دوں۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ اس نے جس بابا سے یہ تعویذ لیا تھا اس کی ہدایت تھی کہ لال رنگ کے کچے چمڑے میں اسے مڈانا ہے۔ میں نے پہلے اس تعویذ کو موم جامے میں اچھی طرح لپیٹا، پھر اپنی تیز نوک والی آر کی مدد سے لال چمڑے کے اندر ہی سی دیا تھا۔ میں نے اس کی سلائی کے لیے موم لگا کر مضبوط دھاگا استعمال کیا تھا تاکہ کسی قسم کا گرد و غبار یا پانی اس تعویذ کے اندر نہ پہنچ سکے۔ خادم حسین کے انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر یہ تعویذ واقعی شکیل عرف شیلا کا تھا تو پھر یہ سنسنی خیز سوال پیدا ہوتا تھا کہ تعویذ اس کھیت میں کیسے پہنچا جہاں سے آلہ قتل دستیاب ہوا تھا؟ کیا شیلا مشتاق باجوہ کے کھیت میں گیا تھا؟ کیا وہ آہنی ہتھوڑا بھی شیلا ہی نے مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں پھینکا تھا؟ کیا شیلا کا جیلا کی موت میں کوئی ہاتھ تھا؟ بادی نظر میں ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ کچھ عرصے بعد جیلا کی شادی ہونے والی تھی اور شیلا اس کی شادی کی تیاریوں میں پیش تھا۔ میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ ممکن ہے شیلا کو پھنسانے کے لیے کسی نے وہ تعویذ مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں پھینک دیا ہو۔ گزشتہ روز جب فیقہ اور صدیقہ مجھ سے ملنے آئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ گھر جا کر شیلا کو میرے پاس بھیج دے، لیکن شیلا تھانے نہیں آیا تھا۔ میں پچھلے دن اس قدر مصروف رہا تھا کہ شیلا میرے دھیان میں نہیں رہا تھا، لیکن خادم حسین کے انکشاف کے بعد میں شیلا سے ملنے کے لیے بے تاب ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایسے ڈھیروں سنسنی خیز سوالات جمع ہو چکے تھے جن کے جواب صرف اور صرف شیلا ہی دے سکتا تھا۔ میں نے خادم حسین موچی کو فارغ کیا اور اپنے ایک بندے کو شکیل عرف شیلا کی طرف دوڑا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ واپس آیا اور اس نے بتایا، ملک صاحب شیلا تو مرزا پور میں ہے ہی نہیں، کہاں چلا گیا وہ؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کل اپنے چاچے بلکہ تائے صدیقہ کے ساتھ حویلی مراد پور چلا گیا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کچھ پتا چلا شیلا کی واپسی کب تک ہوگی؟ فیقہ نے بتایا کہ وہ 2-3 دن ادھر ہی رہے گا، لیکن میں 2-3 دن تک اس کا انتظار نہیں کر سکتا، میں نے اصراری لہجے میں کہا۔ پھر حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، فرزند علی تیاری کرو، ہم ابھی حویلی مراد پور جا رہے ہیں۔
दोपहर के वक्त हम हवेली मुराद में थे। उस वक्त हम दोनों पुलिस के यूनिफॉर्म में थे। अब की बार मैंने मुतल्लिका थाना इंचार्ज ऑफ हवेली मुराद की तरफ जाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी और सीधा सिद्दीका हलवाई के घर की तरफ बढ़ गया। सिद्दीका की मिठाई की दुकान घर वाले रास्ते ही पर पड़ती थी और उसकी दुकान के बाजू में खैरदीन परचून फरोश की दुकान थी। मैंने खैरदीन की दुकान पर पहुंचकर तेज लहजे में इस्तफसार किया, चाचा क्या मेरा दूर का रिश्तेदार सिद्दीका हलवाई वापस आ गया? खैरदीन ने मुझे पहले सिविल ड्रेस में देखा था, अब जो पुलिस की वर्दी में देखा तो चौंक उठा। सरसराती हुई आवाज में मुस्तफसर हुआ, जवाद पुत्र क्या तुम पुलिस वाले हो? हाँ चाचा, मैं मिर्जापुर वाले थाने का इंचार्ज हूँ। मैंने साहब को का मुजाहरा करते हुए कहा, बस चाचा पुलिस की नौकरी में 100-120 बदलना पड़ते हैं। तो उस दिन तुम सादा लिबास में तफ्तीश पर थे, आज बवर्ती आए हो। बस चाचा दुआ करो मैं जल्द अज जल्द जिला के कातिल को पकड़ने में कामयाब हो जाऊं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं पुत्र, वो खुलूसे दिल से बोला, अल्लाह तुम्हें फतह देगा। हम सिद्दीका हलवाई के घर पहुंच गए। उसने हमें बैठक में बिठाया, फिर परेशान लहजे में बोला, थानेदार साहब सब खैरियत तो है ना? आप यहाँ बस शीला से कुछ सवालों जवाब करना है। थानेदार साहब सच्ची बात तो ये है कि परेशानी में ये बात हमारे ज़हन से निकल गई थी और माजत खाना अंदाज में बोला। फिर जब हम मिर्ज़ापुर से रवाना हो रहे थे तो फीका ने ज़बरदस्ती शीला को हमारे साथ कर दिया। मैंने बैठक में इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए इस्तफसार किया, इस वक्त वो कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले तो वो घर के अंदर ही था, उसने बताया। फिर वो उठकर खड़ा होकर बोला, आप आराम से बैठे, मैं शीला को ढूंढ कर लाता हूँ, आपकी खाता तवाज़ो का भी बंदोबस्त करता हूँ। इस तकलीफ की कोई ज़रूरत नहीं सदीका, मैंने हाथ के इशारे से उसे मना करते हुए कहा। इस घर का माहौल सुगवार है, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, बस शीला से चंद सवालात करने, इसके बाद हम वापस चले जाएंगे। वो तो ठीक है जनाब, लेकिन आप पहली मरतबा मेरे घर आए हैं, वो इसरारी लहजे में बोला। मैं कुछ खिलाए बगैर आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ठीक है सदीका, जैसी तुम्हारी मर्जी, फिलफौर तुम शीला को मेरे पास भेज दो। जी अच्छा जनाब। मैं उस वक्त बैठक के दाखिली दरवाजे के नज़दीक बैठा हुआ था और हवलदार फरजंदली मेरे सामने दूसरी दीवार के साथ। मैंने फौरन हवलदार के साथ अपनी जगह बदल ली। उसने चौंके हुए लहजे में पूछा, पर इसकी कोई खास वजह मलिक साहब? बहुत ही खास वजह है, मैंने मानी खैज अंदाज में कहा। मैं इधर बैठकर शीला का इंटरव्यू करूंगा और तुम दरवाजे के नज़दीक बिल्कुल मुस्तैद रहना। थोड़ी देर में शीला बैठक में दाखिल हुआ और मेरी जानिब बढ़ते हुए आवाज़ बुलंद बोला, अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। उसके चेहरे पर कोई ख़ास परेशानी मुझे नज़र न आई। वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत माजत खा हूँ थानेदार साहब, और निदामत अमेज़ लहजे में बोला। अब और ताया अपनी परेशानी में आपका पैगाम मुझ तक नहीं पहुँचा सके और फिर मैं इधर इन लोगों के साथ ही आ गया। इसके पीछे ही सिद्दीका हलवाई भी एक ढकी हुई ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुआ। वो हमारे लिए दोनों गिलासों में लस्सी उंडेलने के बाद बोला, थानेदार साहब आप लस्सी पानी से दिल बहलाएं और शीला से जो पूछना वो भी इत्मीनान से पूछ ले, मैं बाहर चला जाता हूँ। फिर वो शीला की तरफ देखते हुए बोला, पुत्र अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे लेना। मुतमईन होने के बाद सिद्दीका हलवाई बैठक से निकल गया। मैं शीला की जानिब मुतवज्जो हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शीला तुमसे मेरी मुलाकात सिर्फ उसी दिन हुई थी जब मैं जाय वकुआ पर कार्रवाई करने आया था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। मैंने दानिस्ता अपना अंदाज बहुत धीमा रखा ताकि उसे किसी किस्म का शक ना हो। वो बड़े इत्मीनान से बोला, आप पूछें जी, जो भी पूछना चाहते हैं। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जिला का कातिल जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाए और उसका अंजाम इबरतनाक हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा शीला, मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा। फिर पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि वकुआ के रोज़ तुम लोगों का खाना सफदर नामी एक बंदे ने खेतों में पहुंचाया था? जी सफदर ही ने पहुंचाया था, उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन उस खाने को आप इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं थानेदार साहब? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। उस खाने में तंदूर की रोटियां, लस्सी, अचार और देसी आम थे ना? जी हाँ। क्या तुम दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर खाना खाया था या अलग अलग? मैंने सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए पूछा। एक साथ ही खाया था जनाब, वो जिसबिस होते हुए बोला। तुम खेतों के जिस हिस्से में फसल की कटाई कर रहे थे वहां से गांव ज्यादा नजदीक था, इसलिए सफदर वो खाना तुम्हें देकर आगे बढ़ गया था, जबकि जिला गांव की मुखालिफ सिमत वाले खेतों में काम कर रहा था। क्या तुम खाना लेकर उसके पास गए थे या वो तुम्हारे पास आया था? एक साथ खाना खाने के लिए जरूरी था कि तुम दोनों एक ही मकाम पर मौजूद हो। मैंने आवाज देकर जिला को अपने पास बुला लिया था। वो संभले हुए लहजे में बोला। फिर हमने एक साथ बैठकर खाना खाया था। इसके बाद जिला वापस उन खेतों की तरफ चला गया था जहाँ वो फसल की कटाई कर रहा था। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। तुमने मुझे बताया था कि असर से पहले जिला का हाथ दरांती से कट गया था और तुमने उस पर पट्टी बांधी थी और अपने घर जाने के लिए कह दिया था कि वो जख्मी हाथ के साथ आराम कर सके। मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए कहा, पट्टी करवाने में तुम्हारे पास आया था या तुम उसकी तरफ गए थे? वही मेरे पास आया था, उसने जवाब दिया। तुमने उसके जख्मी हाथ पर पट्टी की और उसे घर भेज दिया? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्या जिला तुम्हारे सामने घर की जानिब रवाना हो गया था? जी, उसने इस बात में जवाब दिया। फिर वो वापस इसी जगह कैसे पहुंच गया जहां किसी ने उसे मौत के घाट उतारा था? मैंने पूछा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही जनाब, वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। मैंने तो अपनी आंखों से उसे गांव की तरफ जाते देखा था। इसके बाद मैं मुतमईन होकर अपने काम में जुट गया था।
اور تم نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ شام سے تھوڑی دیر پہلے تم نے کام ختم کیا اور پھر گھر کی طرف چل پڑے تھے۔ جی بالکل ایسے ہی ہوا تھا، اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ شیلا، میں نے اس کے گرد اپنے سوالات کا دائرہ تنگ کرتے ہوئے کہا۔ تم وقوع کے روز کھیتوں سے نکل کر سیدھے گھر آئے تھے یا کہیں اور بھی گئے تھے؟ جی میں سیدھا گھر کیا تھا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دیا ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی جو سچ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ میرے کڑے سوالات نے اسے کافی بے چین کر دیا تھا۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن مجھے ایک بندے نے تو کچھ اور ہی بتایا۔ کیا؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ آپ کو کس نے کیا بتایا؟ اس بندے کا نام تو ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اس نے مجھے بتایا ہے کہ 19 مئی کی شام، یعنی وقوع کی شام، اس نے تمہیں مشتاق باجوہ کے کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، وہ کپکپاتی آواز میں بولا۔ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، میں نے اسے اپنے شیشے میں اتارتے ہوئے کہا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم اس روز کام ختم کرنے کے بعد کھیتوں سے سیدھے اپنے گھر گئے تھے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، ابھی آپ نے جو کہا یہی سچ ہے؟ وہ اطمینان بخش سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ لوگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی اڑاتے رہتے ہیں اور میں سب کی سن لیتا ہوں، مگر یقین اسی بات کا کرتا ہوں جو مبنی بر حقیقت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اگر میں لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں پر سنجیدہ ہو جاؤں تو پھر ہو گئی تھانے داری۔ وہ مطمئن ہو کر تعریفی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں مختلف زاویوں سے اسے گھسنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے سوالات کا موضوع تبدیل کر دیتا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ میں اسے گھیرنے کی صحیح میں ہوں۔ شیلا، کیا تمہیں تعویذ دھاگے اور بابا لوگوں پر یقین ہے؟ میں نے ایک نئے انداز سے سوال کیا۔ جی بالکل، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ اگر کوئی بابا پہنچا ہوا ہو تو اس کا تعویذ گولی کی طرح کام کرتا ہے، مطلب یہ کہ اس تعویذ سے گولی کا کام لے کر ہم کسی بھی شخص کو قتل کر سکتے ہیں۔ میں نے بڑی معصومیت سے سوال کیا۔ نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر پیر کامل ہو تو اس کا تعویذ تیر کی طرح کام کرتا ہے، یعنی بڑی تاثیر والا ہوتا ہے۔ اچھا آپ سمجھا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا اس سلسلے میں تمہارا کوئی ذاتی تجربہ بھی ہے؟ کیسا ذاتی تجربہ جی؟ وہ الجھن زدہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ ارے یار، میں نے دوستانہ انداز میں بڑی بے تکلفی سے کہا، کیا تم کسی ایسے بابا کو جانتے ہو جس کے تعویذ میں جادوئی اثرات ہوں؟ جی بالکل جانتا ہوں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ ادھر ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک بہت پہنچے ہوئے بابا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا تم کبھی ان بابا سے ملے ہو؟ ان سے کوئی تعویذ وغیرہ بھی لی ہے؟ جی ایک ماہ پہلے ٹوبا ٹیک سنگھ والے بابا کے پاس گیا تھا، اس نے بڑے فخر سے بتایا، اور ان سے ایک تعویذ بھی لیا تھا۔ شیلا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے کس مقصد کے لیے یہ تعویذ لیا تھا، کیونکہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے کہا، میں تمہاری خواہش کی کرید میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آپ بہت اچھے ہیں تھانے دار صاحب، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کے سر پر سے منو وزن اتر گیا ہو، لیکن یہ ضرور پوچھوں گا کہ اس بابا کے تعویذ نے کام کیا، مطلب تمہاری وہ خواہش پوری ہو گئی جس کی خاطر تم نے وہ تعویذ لیا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ جذبات سے لبریز لہجے میں بولا، اس تعویذ نے بڑا ٹھیک ٹھاک کام کیا، بس یوں سمجھ لیں کہ بہت جلد میری وہ خواہش پوری ہونے والی ہے۔ واہ واہ، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تمہیں میری طرف سے ایڈوانس مبارک ہو۔ بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے فوراً پلٹا کھایا اور اس کے گرد پھیلے ہوئے جال کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے لہجے کا دوستانہ پن برقرار رکھتے ہوئے اسے کہا، شیلا، کیا تم مجھے وہ طلسماتی تعویذ دکھا سکتے ہو؟ جی ضرور۔ بے سختہ اس کا ہاتھ گردن کی طرف چلا گیا، پھر معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، وہ تعویذ اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے وہ تعویذ؟ وہ میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یعنی مرزا پور والے گھر میں؟ جی اسی گھر میں، اس نے بتایا۔ اچھی طرح سنبھال کر رکھا ہے نا اس تعویذ کو؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ بالکل جناب، میں اس کرشماتی تعویذ کے حوالے سے کسی قسم کی بے احتیاطی کیسے برت سکتا ہوں؟ اس تعویذ سے تو میری بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ اس تعویذ کو اتار کر گھر میں رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ بڑی صفائی کے ساتھ مجھے الو بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، بابا نے کہا تھا کہ اگر گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہو یا کسی کی موت واقع ہو جائے تو پھر 40 دن کے لیے اس تعویذ کو اتار کر گھر میں کسی محفوظ مقام پر رکھ دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ تعویذ کے حوالے سے میں اسے پوری طرح اپنے جال میں جکڑ چکا تھا، لہٰذا میں دوسری طرف نکل گیا اور اسے پوچھا، شیلا، کیا تمہیں پتا ہے کہ جیلا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں جی، وہ قدرے محتاط انداز میں بولا۔ آپ بتائیں جی۔ میں نے بتایا، اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جیلا کے سر کو اس کی بے خبری میں نشانہ بنایا گیا تھا، یعنی ان لمحات میں وہ کسی نشہ ور شے کے زیر اثر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ رپورٹ میں یہی لکھا ہے شیلا، میں نے سرسری انداز میں کہا، جیلا کے معدے سے کھانے کا جو مواد لیا گیا تھا اس کے اندر کسی نشہ ور شے کے اثرات پائے گئے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق جیلا کسی قسم کا نشہ بھی نہیں کرتا تھا۔ ہاں جی، وہ کوئی بھی نشہ ور شے نہیں لیتا تھا، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ تم دونوں بھائیوں نے وقوع کی دوپہر ایک جگہ بیٹھ کر ایک ساتھ ایک جیسا کھانا کھایا تھا؟ میں نے اپنے لہجے میں قدرے تیزی بھرتے ہوئے کہا، کیا کھانے کے بعد تمہیں بھی غنودگی یا بے خبری کا احساس ہوا تھا؟ بالکل نہیں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں حشاش بشاش اپنا کام کرتا رہا تھا اور پھر شام میں اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اب تمہارا کیا ارادہ شیلا؟ میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔
میں 2-3 دن ادھر تایا صدیقہ کے گھر رہوں گا، اس نے بتایا، پھر واپس اپنے گھر مرزا پور چلا جاؤں گا۔ اور کیا میں تمہاری بیبے کا ملازم ہوں جو یہاں بیٹھا 2-3 دن تمہاری بک بک سنتا رہوں گا؟ میں نے روب دار آواز میں کہا۔ میرے اچانک بدلے ہوئے تیوروں نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ لکنت زدہ آواز میں بولا، میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، باقی کی باتیں میں تمہیں حوالات میں جا کر سمجھاؤں گا ذلیل انسان، میں نے دھاڑ سے مشابہ آواز میں کہا، پھر حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، فرزند علی، اس عاقبت ناندیش کو گرفتار کر لو فوراً۔ اس اچانک بدلتی ہوئی صورتحال نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بجلی کی سی سرعت سے دروازے کی سمت دوڑ لگا دی۔ حوالدار نے اس کی ٹانگ میں ٹانگ پھنسا کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ فرزند علی کی ٹانگ کے ساتھ ایسا الجھا کہ منہ کے بل دروازے کے باہر سین میں گرا۔ حوالدار نے چابک دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے الٹی ہتھ کڑی پہنا دی۔ یہ اٹھا پٹک دیکھ کر صدیقہ حلوائی اور اس کی گھر والی کنیز فاطمہ بھی وہاں آ گئے۔ میں نے زمین پر پڑے ہوئے شیلا کی پسلیوں میں ایک زوردار ٹھڈا رسید کرتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، چپ چاپ اٹھ کر شرافت سے بیٹھ جاؤ ورنہ سر پر اتنے جوتے ماروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ صدیقہ حلوائی اپنے بھتیجے کی حمایت میں مجھ سے مستفسر ہوا، آخر اس کا قصور کیا ہے؟ قصور؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس کا مزاحت نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا ہے۔ میں جمیل عرف جیلا کی بات کر رہا ہوں صدیقہ، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، شیلا ایسا کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا تاکہ نبیلہ سے اس کی شادی ہو سکے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر اپنی جیب سے سرخ چمڑے میں مڑا ہوا کالی ڈوری والا تعویذ نکال کر شیلا کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کاٹ دار آواز میں استفسار کیا، یہ وہی تعویذ ہے نا جو تم کسی ٹوبہ ٹیک سنگھ والے بابا سے لائے تھے؟ اور تمہارے بیان کے مطابق یہ تعویذ اس وقت مرزا پور میں تمہارے گھر کے اندر ایک محفوظ مقام پر پڑا ہوا ہے، یہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ وہ جھجھراتی ہوئی آواز میں بولا، میں تمہارے ٹوبہ ٹیک سنگھ والے بابا کا بھی باپ ہوں۔ میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔ میں نے اپنے جادو کے زور سے اس تعویذ کو تمہارے گھر سے نکال کر مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں پہنچا دیا تھا، جہاں تم نے وہ آہنی ہتھوڑا پھینکا تھا جس کی طوفانی ضرب سے تم نے اپنے بھائی جیلا کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اتنی حالت نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں صدیقہ حلوائی کو اس کے بھتیجے کے کرتوتوں سے آگاہ کیا اور شیلا کو گرفتار کر کے اپنے تھانے لے آیا۔ میں کیا کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جیلا کو شیلا نے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ جیلا کا قاتل تھا۔ اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے بعد شیلا کے لیے میرے دل و دماغ میں غصہ بھر گیا تھا، لہٰذا میں نے تھانے پہنچ کر اسے فرزند علی کے حوالے کیا اور کہا کہ دل کھول کر اور جی بھر کر اس کی خاطر تواضع کریں۔ شیلا نے ایک رات حوالات میں تحت مشق بنے رہنے کے بعد اپنا جو بیان ریکارڈ کرایا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اسے جیلا سے شدید نفرت تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک جیلا نے اس کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ کوئی کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی کھلونا جو شیلا کو پسند آتا، جیلا ضد کر کے اسے حاصل کر لیتا تھا۔ پھر یہ معاملہ جب نبیلہ سے شادی تک پہنچا تو شیلا کی برداشت جواب دے گئی۔ یہاں بھی جیلا نے ضد کر کے نبیلہ سے شادی کی بات پکی کرا لی تھی۔ وہ نبیلہ کو حاصل کرنے کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ والے بابا کے پاس پہنچ گیا۔ اس بابا نے شیلا کو کوئی طلسماتی تعویذ دیا، لیکن اس تعویذ نے خاطرہ کام نہیں کیا اور جیلا کی شادی سر پر آن پہنچی۔ اس صورتحال نے شیلا کا دماغ خراب کر دیا اور وہ مدد کے لیے دوبارہ ٹوبہ ٹیک سنگھ والے بابا کے پاس پہنچ گیا۔ اس بابا نے نہایت ہی رازداری سے شیلا کو ایک آئیڈیا دیا اور شیلا نے اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہنا دیا۔ شیلا کو آہنی ہتھوڑے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارنے والا آئیڈیا اسی بابا نے شیلا کو دیا تھا۔ شیلا نے پہلے جیلا کے کھانے میں نشاور دوا ملائی تاکہ اپنے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب جیلا غفلت کی حالت میں پہنچا تو شیلا نے اس کی کھوپڑی پر وزنی آہنی ہتھوڑے کی ضرب لگا کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جیلا کی موت کے بعد ظاہر ہے نبیلہ کی شادی شیلا ہی سے ہونا تھی۔ اس کمینے نے اپنے سوچے سمجھے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اپنے مردہ بھائی کا ہاتھ درانتی سے کاٹ کر اس پر پٹی بھی باندھی تھی تاکہ وہ جو سٹوری دنیا والوں کو سنانے والا تھا اس میں کوئی جھول نہ رہے۔ میں نے ٹوبہ ٹیک سنگھ والے شیطان بابا کو بھی گرفتار کر کے شیلا کے شریک جرم کی حیثیت سے جیل بھجوا دیا۔ حسد اور جلن بہت تباہ کن جذبات ہیں۔ حسد کی آگ اور جلن کی تپش انسان کو اندر ہی اندر جلا کر کھوکھلا کر دیتی ہے، پھر وہ دوسرے انسانوں کی زندگی سے کھیلنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ شیلا نے جو کچھ کیا وہ ایک سوچی سمجھی کہانی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔